ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت محترم، کچھ بیان کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس سے پہلے حضور کی بارگاہ میں جب درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ درود پاک اس دعا کی مقبولیت کی دلیل بن جاتی ہے اور دعائیں معلق رہتی ہیں۔ کوئی بھی کام ہے وہ ادھورا رہتا ہے جب تک کوئی بھی کام ہے اس کے شروع میں بسم اللہ اور درود پاک نہ پڑھا جائے۔ تو اس لیے ہر وہ امر ذیشان کام، نیک عمل، نیک کام، اس کے شروع میں بسم اللہ اور درود پاک پڑھ لیا جائے تو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ آیت مبارکہ حضور کے علم غیب پر دلیل ہے، حضور کے علم غیب پر دلالت کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہماری گفتگو علم غیب مصطفیٰ پر ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے حضور کی تصدق سے اس بیانات میں بھی اپنا برکت رحمت وسعت عطا فرمائے اور اس کی برکتیں ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ علمک کاف ضمیر حضور کی جانب ہے۔ اے حبیب، میں نے آپ کو سکھا دیا ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ اب سب سے پہلے نبی جو دنیا کے اندر تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ کون حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں؟ تو سب سے پہلے جو نبی دنیا کے اندر تشریف لائے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا، یہاں تک کہ جنت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا علم، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی شہر ہیں، شہر کے اندر جتنے بھی گاؤں آتے ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں، اور اس کے اندر جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، پیڑ پودے، یہاں تک کہ جو
گھریلو چیزیں استعمال کرنے والی ہیں، برتن وغیرہ، ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانوں کا علم رکھتے تھے۔ کتنا علم رکھتے تھے؟ 7 لاکھ زبانوں کا علم رکھتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا عالم ہے، پھر اللہ کے حبیب کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت جل مجدہ کی دیدار کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر اپنے چہرے کا عکس ڈالا۔ تو جب آپ نے اس عکس کا دیدار کیا تو آنکھوں میں اس قدر نور تھا، اس قدر جلال تھا کہ اندھیری رات میں 30 میل دوری پر کالی چیوٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اسی نور جمال کا یہ عالم تھا کہ 30 میل دوری پر کالی چیوٹی کو آپ اندھیری رات میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ عقل حیران ہے، اندھیری اگر رات ہو پھر اجالے کی ہو تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اندھیری رات اور 30 میل دوری پر چٹی کو دیکھ لینا یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی عقل میں بات نہیں آتی۔ اور حضرات محترم، جو بات عقل میں نہ آئے، دماغ میں نہ آئے، اسی کو ہی معجزہ کہتے ہیں، جس سے دماغ حیران ہو، پریشان ہو کہ یار سمجھ میں نہیں آتی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اندھیری رات 30 میل دور ایک کالی چوٹی، اور وہ بھی چھوٹی سی چوٹی، اس کو دیکھنا ناممکن ہے، محال ہے، دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ تو جہاں دماغ کام نہ کرے اسی کو ہی معجزہ کہتے ہیں، جہاں عقلیں خراب ہو جائیں۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو وہ نگاہ دوربین عطا کری ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب کی نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جب اپنا دیدار کرایا تو بالکل قریب سے کرایا۔ ما زغل بصر وما طغى، آپ نے اپنے رب کا دیدار اس طرح سے کیا، نہ آپ پھری، نہ تجاوز کی، نہ حد سے زیادہ بڑھی۔ کیسا دیدار کیا ہوگا؟ پھر اس دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے حبیب کو وہ نگاہ دوربین عطا فرمائی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی شے ایسی نہیں جو حضور کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اللہ حبیب کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو 2 قبریں راستے میں پڑی، دونوں قبریں چھپی ہوئی تھی، یعنی قبروں پر پتلے تھے، قبریں مسمار نہیں تھی، ٹوٹی پھوٹی نہیں، صحیح و سالم سلامت تھی۔ اللہ کے حبیب نے ان قبروں پر جب آپ کی نگاہ نظر پڑی، آپ کی نظر مبارک پڑی، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عذاب کی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک شخص وہ ہے جو چوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا شخص وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، یعنی ناپاکی کی حد میں اکثر رہا کرتا تھا۔ تو باقاعدہ طور پر صحابہ نے اس کی تحقیق کی تو بعینہ ہی جو حضور نے اعلان فرمایا تھا، بعینہ اسی طرح سے وہ دونوں حضرات پائے گئے۔ تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ قبر کے اندر مردہ کس حال میں ہے اور کس وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جیسے وہابی دیوبندی، یہ حضرات حضور کے علم غیب پر انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور اس کے تحت کہتے ہیں
قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے لا يعلم من في السماوات والارض ارض الغیب الا اللہ. یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے. ثبوت میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے کہ اللہ نے کسی شخص کو علم غیب نہیں عطا فرمایا. جو کچھ زمین و آسمان میں سوائے اللہ کے، یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ کے سوا کوئی شے علم غیب نہیں جانتی. قرآن پاک کی آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں ہے کہ کسی شے کو علم غیب نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کے اندر علم غیب نہیں جانتا. تو ہم کہتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، بے شک ہے، یقیناً ہے، اس میں ہے، لیکن یہاں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر کا سہارا لینا پڑے گا. ہم اگر ڈائریکٹلی قرآن کا ترجمہ دیکھیں تو بے شک اس میں یہ ترجمہ ہے، یقیناً ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، اس کے اندر جو گہرائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی تفسیر کو اٹھانا پڑے گا. جب ہم قرآن کی تفسیر کو اٹھائیں گے، جب مفسرین اکرام کو ہم پڑھیں گے تو اللہ اکبر قول حضرت علامہ نصفی، علامہ فخر الدین رازی، علامہ قاضی اسد، علامہ عبدالحمید بغدادی، علامہ تفتزانی، علامہ بحر العلوم، علامہ قسطلانی، علامہ زرقانی، علامہ اسماعیل حقی، ملا علی قاری، علامہ قاضی ایاز، علامہ بغوی، قطب الوقت سید عبدالعزیز دباغ، محی سنہ علی علی محمد بغدادی، بے شمار جو راس المفسر ہیں، تفسیر بیان کرنے والے ہیں، سب نے بیان ہی اس کا آیت کا ترجمہ یہ بتایا ہے کہ اس آیت سے مراد اور مفہوم یہ ہے کہ ذاتی جو علم ہے وہ اللہ کو ہے. ذاتی طور پر یعنی از خود اس قرآن پاک میں اس آیت میں یہ بتایا کہ ذاتی طور پر اللہ ہی علم غیب کا جاننے والا ہے. لیکن اگر اللہ اپنی عطا سے کسی کو علم غیب عطا فرمائے تو وہ عطا کر سکتا ہے اور اس نے عطا کیا ہے. تو یہاں جو بتایا گیا ہے آیت مبارکہ میں علم غیب پر جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی طور پر علم غیب اللہ کو ہے، لیکن اگر اللہ کسی کو بتائے، کسی کو سکھائے تو یہ اس کی شان ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں ہے اللہ نے علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا، جسے قرآن پاک کی آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے حبیب آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو تمام تر چیزوں کا علم عطا فرما دیا، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. کہیں قرآن پاک میں عالم الغیب فلا یظہر ولا غیب الا من ارتضی کہ غیب کا جاننے والا کسی پر غیب کا علم اطلاع مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. وما هو على الغیب بدنین. تو جب اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرما دیا تو پھر وہ غیب بتانے میں کنجوسی اور بخل نہیں کرتے. تو اب دیکھو اس آیت مبارکہ میں صراحت کے ساتھ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا. اس آیت مبارکہ میں ذاتی طور پر اللہ کو علم غیب ہے. دوسری آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا. نبیوں کی شان بہت بلند ہے. اللہ نے حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب میں آسمانی دنیا پر تشریف لے گیا تو میرے دونوں کاندھوں کے درمیان اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا. اس رکھنے کی وجہ سے میں جان گیا کانا وما یکون، یعنی جو ہو چکا جو قیامت تک ہونے والا ہے. ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا. جس طرح سے آج لوگ اعراض کرتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے. حضور کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے منافقین جو حضور کے پیچھے چیمے گوئیے کرتے تھے اور حضور کے علم غیب کا انکار کرتے تھے. ایک دن اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے نور پر فجر کی نماز پڑھا کے کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے قیامت تک کی اور جو ہو یعنی
جو چیزیں ہو چکی اور جو قیامت تک ہونے والی ہیں ان تمام چیزوں کی بڑی بڑی نشانیاں آپ بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد آپ نے صبح سے لے کے ظہر تک بیان کرتے رہے. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ منبر نور پر تشریف لے گئے، پھر آپ نے عصر تک بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد اسی بیان کے دوران آپ نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرو گے تو میں تم کو بتاؤں گا. اللہ اکبر. پھر عصر کی نماز پڑھی، عصر پڑھنے کے بعد پھر منبر نور پر گئے، آپ نے مغرب تک بیان کیا. ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے یا جنت ہے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر ایک شخص کھڑا ہوا جس کی باپ کی نسبت کسی اور کی طرف کی جاتی تھی. جھگڑے کے وقت جب اس سے کسی کا جھگڑا ہوتا تو کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے. یعنی جھگڑے کے وقت ان کی نسبت ان کے باپ کی نہیں بلکہ کسی اور کی جانب کیا جاتا تھا. تو اس وجہ سے اللہ کے حبیب نے صراحت کے ساتھ وضاحت کر دیا. جا کے انہوں نے اپنی والدہ سے ذکر کری بات، کہا اللہ کے حبیب سے تم نے اس طرح کا سوال کیا؟ اللہ کے حبیب تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے حبیب نے یہاں تک بیان کیا جو جنتی تھے وہ جنت میں چلے گئے، جو جہنم تھے وہ جہنم میں چلے گئے. کوئی شے اللہ کے حبیب سے پوشیدہ نہیں. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ فرقے کہتے ہیں کہ حضور کو 5 چیزوں کا علم نہیں تھا. قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون کل کیا کرے گا اور کون کہاں مرے گا، یہ 5 چیزوں کے بارے میں. تو قرآن پاک میں اللہ نے بتا دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا. تو بتائیے کوئی چیز باقی رہے گی جو آپ اپنی جانب سے تخصیص کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو 5 چیزوں کا علم نہیں تھا کہ بارش کب ہوگی، قیامت کب آئے گی. اللہ کے حبیب نے قیامت تک کی نشانیاں نہیں بتا دی کہ قیامت قرب قیامت میں یہ ہوگا، اور ہزاروں نشانیاں ابھی بھی ظاہر ہو چکی کہ زنا عام ہوگا، چوریاں ہوں گی، ایک دوسرے پر ظلم ہوگا، جو فقیر مسکین جو چرواہے ہیں بڑی بڑی لوگوں میں فخر کریں گے کہ حضور کا یہ فرمان صادق نہیں آتا. بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت ساری ظاہر ہونے والی ہیں. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کے بارے میں جنت کا مزہ سنایا. تو یہ علم غیب نہیں ہے. ایک دن حضور منبر نور پر ہیں، آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والے شخص آیا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو آنے والا ہے وہ جنتی. دیکھا کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں. سرار نے کہا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد فرمایا دیکھو حضرت عمر آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں. اس بعد حضرت عثمان غنی آئے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا یہ بھی جنتی ہیں. مولا علی آئے، سرکار نے فرمایا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد حضرت طلحہ آئے، سرکار نے فرمایا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد حضرت زبیر آئے، سرکار نے فرمایا یہ بھی جنتی ہیں. اس بعد حضرت عبد الرحمن آئے، سرکار نے کہا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، سرکار نے کہا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد حضرت سعید بن زید آئے، سرکار نے کہا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جرہ آئے، سرکار نے کہا یہ بھی جنتی ہیں. کائنات تک کے مسلمانوں نے اس زمانے میں جو بھی تھے سب نے تسلیم کہا بے شک یہ جنت نہیں، چونکہ ان کے مقامات بہت بلند تھے. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. جب پہاڑ پر اپنا مبارک قدم رکھا تو زلزلہ آ گیا. اللہ کے حبیب نے ہاتھ ڈگمگ ڈگمگ ہونے لگا، زلزلہ آ گیا. سرکار نے اپنی مبارک ایڑی اس پہاڑ پر ماری اور کہا ٹھہر جا پہاڑ، تجھے معلوم نہیں کہ تیری پشت پر تیری پیٹھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اللہ اکبر. اس پشت پر پہاڑ پر حضرت ابوبکر صدیق تھے، عمر فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے. ابھی حضور کا زمانہ ہے. اللہ اکبر. یہ بات کتنے دن کے بعد صادق ہونے والی ہے، لیکن سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ کون ہم میں سے شہید ہوگا اور کس کا انتقال ہوگا. اللہ اکبر. وہ بات آئی جب عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کو شہید کیا گیا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کو کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اللہ کے حبیب سب جانتے تھے. جنگ موتا کے موقع پر
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے اور 1 مہینے کی جنگ کے اختتام کے وقت حضور نے اپنے صحابہ کے درمیان جنگ کا وہ نقشہ بیان کیا. جو صحابہ شہید ہونے والے تھے ان کی شہادت کی خبر ابھی نہیں آئی, لیکن اللہ کے حبیب جنگ کا نقشہ بیان کر رہے ہیں. لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے. اللہ اکبر. سرکار کی آنکھیں پرنم ہے. سرکار فرماتے اب جھنڈا حضرت زید کے پاس ہے. آنکھیں پرنم ہے, بیان کر رہے ہیں صحابہ کے درمیان. حضور اپنے صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے, لیکن جب علم غیب کی بات آتی ہے تو قرآن خود کہتا ہے وَمَا عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ. نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے, کنجوسی نہیں کرتے. تو اللہ نے جب علم غیب عطا فرمایا ہے تو حضور ضرور بیان کرتے ہیں. اس کے بعد کہا اب حضرت زید شہید کر دیے گئے, اب جھنڈا حضرت جعفر کے پاس ہے. حضور کی آنکھیں پرنم ہیں. اب اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا حضرت جعفر بھی شہید کر دیے گئے. اس کے بعد کہا جھنڈا حضرت ابن رواح کے پاس ہے اور بیان کر رہے ہیں حضور کی آنکھیں پرنم ہیں. اب اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں وہ بھی شہید کر دیے گئے. اس کے بعد اللہ کے حبیب کی جو ہے نگاہیں جھک گئیں. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچا ہے. اس کے بعد حضور مسکرائے, کہا اللہ نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں پر مسلمانوں کی فتح و نصرت عطا فرمائی. صحابہ اکرام آئے اور وہ جنگ کا نقشہ بیان کیا تو صحابہ جو بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں بیان کرتے ہیں کہ آپ جو بیان کرتے ہیں اس سے پہلے حضور نے بعینہ وہی اسی طرح سے اتار دیا جو آپ بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو 5 چیزوں کا علم نہیں تھا. کون؟ وہابی دیوبند کہتے ہیں. ہم تو بڑا پیار سے ان کا نام لیتے ہیں چونکہ ہمارے یہ بھائی ہیں. کب؟ جب یہ حضور سے سچی محبت کریں, حضور سے عقیدت رکھتے ہیں. ہم تو زبان پر نام بھی نہیں لیتے بار بار, چونکہ ہماری عادت نہیں کسی کو چھڑانے کی, کسی کو برا بھلا کہنے کی. ہم یہ کہتے ہیں حضور سے سچی محبت کرو, آپ ہمارے بھائی ہو, ہم آپ کو پہلے سینے سے لگائیں گے. لیکن حضور سے سچی محبت کرو, حضور کی عظمت کو سمجھو, حضور کے حضور کا جو مقام و مرتبہ اس کو سمجھو. حضور کی جو شان ہے, جتنا حضور کا ادب کرو گے قیامت کے دن تمہاری اتنی عزت عظمتیں ہوں گی. اور جو حضور کی عظمت اور عزت کو نہیں سمجھتا تو اس کی کیا عزت ہوگی. آپ دنیا میں ہسٹری اٹھا کے دیکھو, دنیا آج سے نہیں ہے, ہزاروں سالوں سے دنیا ہے. جس نے بھی نبیوں کی شان میں گستاخی کی اللہ نے ان کے وجود کو کیا, ان کی پوری نسلوں کو مٹا دیا. ان کا ذکر تک نہیں ہے, اور ذکر لیا بھی جاتا فرعون کا, شداد کا, نمرود کا, تو کوئی اچھائی سے نام لیتا ہے. اس کے گھر کے فرد بھی اچھائی سے نام نہیں لیتے. تو اگر ہم نبی کی شان میں گستاخی کریں گے تو لوگ ہمیں اچھائی سے پکاریں گے؟ ہرگز نہیں پکاریں گے. آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کو ماں کے پیٹ میں اس کا علم نہیں ہے, اور میں حضور کے غلاموں کی شان بیان کروں, بتاؤں؟ اللہ اکبر. سب جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق جب بیمار پڑ گئے تھے, 15 دن تک مسلسل ٹھنڈی کے موسم سخت سردی میں بخار میں پڑے رہے. جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور چند وصیتیں کی. اس میں سے ایک وصیت اور کی. وہ کیا وصیت کی کہ بیٹا جو میں ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ ترکہ مال و اسباب سب اپنے 2 بھائی اور 2 بہنوں میں تقسیم کر دینا. تو حضرت عائشہ صدیقہ بولی یا ابا جان, ہمارے 2 بھائی 1 بہن ہیں, دوسری تو بہن ہے ہی نہیں سمجھے. 2 بھائی 1 بہن تھی, لیکن ابوبکر صدیق کہتے ہیں تمہارے 2 بھائی بہنیں ہیں. تو اس پر جواب دیا انہوں نے کہ ابا جان ہمارے 2 بھائی 1 بہن ہیں, 1 بہن تو ہے ہی نہیں, 1 ہی بہن ہے. تو کہا جو تمہاری ماں سوتیلی ہے ابن رواح بنت جرہ, ان کے پیٹ میں جو ہے وہ بیٹی ہے. اللہ اکبر. یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے. جب ولادت ہوئی تو بیٹی ہی پیدا ہوئی.
آپ کہتے ہو اللہ کے نبی کو ماں کے پیٹ میں غیب نہیں ہے اس کا علم، یہ تو غلاموں کی شان ہے۔ حضرت علی کہ جبریل امین ایک انسانی شکل میں تشریف لائے اور سوال کیا کہ اے علی اللہ نے ہمیں بڑا علم عطا فرمایا، نہیں حدیث پاک انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا علی اس کے دروازے ہیں۔ علی حضرت علی بہت بڑے عالم تھے، تو جبریل امین سامنے آئے انسانی شکل اختیار کر کے تو اور سوال کیا اے علی یہ بتاؤ کہ جبریل امین کہاں ہے؟ آپ نے بھی بیٹھے بیٹھے شمال کی جانب دیکھا، اپنے تصورات میں جو نگاہ ولایت اللہ نے عطا فرمائی، اور جنوب کی جانب دیکھا، پھر پچھم اور اتر دیکھا، یعنی پچھم اور پورب دیکھا، اور اس کے بعد کہا کہ اس وقت نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے، پھر آسمانوں میں دیکھا، پھر زمینوں میں دیکھا، کہا کہ نہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے، تو پھر کہا کہاں ہے؟ تو کہا یا تو پھر آپ ہی جبریل امین ہیں۔ اللہ جبریل امین یہ دور اندیشی دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، تو میرے مستر کی شان کیا ہوگی؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کی پابندی میری زبان پر نہ ہوتی تو اللہ کی عزت کی قسم میں یہ بتا دیتا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا اپنے گھر پہ چھپا کے آئے ہو۔ میں تمہیں اپنے آئینے کی طرح دیکھتا ہوں، تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئینے کے مثل ہے۔ اور خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصال، کہ میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے تمام ملکوں کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ یہ تو صحابہ کے غلام ہیں، چونکہ صحابی کا مقام بہت ہی بلند والا ہے، تو یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، تو میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ اور آپ کی دھرتی پر سوشل میڈیا پر میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا تھا کہ ایک قبر ہے جو پورے ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ جملہ مجھے بڑا پیارا لگا کہ ہندوستان میں ایک قبر ہے جو پورے بھارت پر حکومت کرتی ہے، اور وہ ہمارے حضور آپ کی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کو کافر بھی تسلیم کرتا ہے، غیر مسلم بھی، سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ قبر ہے جو پورے ہندوستان پر بھارت پر حکومت کرتی ہے۔ حضور غریب نواز کے علم غیب کا ایک شخص، پہلے لوگ لباس جو پہنتے تھے وہ گھاگرا ٹائپ کا پہنتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، اجمیر جائیے گا آپ، کبھی کبھی فوٹو کھچانے کے وہ اس طرح کا لباس دیتے ہیں، وہ بڑا گھیرے والا ہوتا ہے۔ حضور غریب نواز کی پاس خنجر لے کر کے بغل میں چھپا کر کے کسی طرح سے بڑا خنجر جو زہر میں آلودہ، وہ حضور غریب نواز کے آپ کو مارنے کی آیا۔ اب ولیوں کی شان تو بہت بلند ہے کہ وہاں سب طرح کے لوگ آتے ہیں اور سب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سب کی جھولیاں بھرتے ہیں، کسی طرح کا بھی آئے۔ اب جب حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آیا آپ کے قتل کے منصوبے کے لیے، تو آنے والا آتا ہے، ظاہر سی بات پہلے تو بڑی میٹھی اور نرمی بات کرتا ہے، اس کے بعد کچھ کام کرتا ہے، تو اس نے بڑی محبت سے پیش آیا اور خدمتیں کی، اور اسی تعاون میں تھا کہ کسی طرح سے ان کو قتل کر دوں۔ جب آپ نے اس کی جو بھی ناش وغیرہ ہے اس کی تھوڑی سی خدمت کرنے کے بعد میں جب آپ کے پاس بیٹھا کہ اب موقع ہے اب ان کو قتل کر دیا جائے، تو حضور غریب نواز نے اس کے ارادے سے پہلے ہی کہا جو خنز ہے اب نکال اور قتل کر دے۔ اللہ اکبر! یہ بات سن کر پسینہ پسینہ ہو گیا۔ جس کام کے لیے آیا ہے اس کام کو انجام دے، موقع ہے
میرا قتل کر دے، جو خنجر تیرے یہاں پیٹ میں چھپا ہوا اس کو نکال۔ اللہ اکبر، یہ بات سن کر پسینے پسینے ہو گیا اور جا کے قدموں میں گر گیا، اس نے خنجر کالا اور کہنے لگا کہ حضور آپ میرا قتل کر دیجئے، مجھے لوگوں نے پیسے دیے، فلاں شخص نے پیسے دیے آپ کا قتل کر دیا جائے، تو اس کو معاف کر دیا۔ پھر حضور غریب نواز کی خدمت میں وہ رہا اور آپ کی خدمت کا شرف اسے کیا ملا، آپ سن کے حیرت کر جائیں گے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھیے، یہ جملہ سننا، دل پر ہاتھ رکھو آپ لوگ۔ حضور غریب نواز کی خدمت سے اسے 45 مرتبہ حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جو قتل کے منصوبے پر آیا تھا، نگاہیں ولی نے متاثر دیکھی، بدل کے ہزاروں کی تخت میں کی ایسی نگاہ ڈالی کہ ارادہ تو بدلا ہی بدلا، لیکن شرف کتنا بڑا ملا۔ 45 مرتبہ اس زمانے میں نہ کوئی حج کی یاترا، نہ کوئی جہاز کی سواری تھی اور نہ ہی کوئی ایسا انتظام تھا۔ 45 مرتبہ اسے حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ یار یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ بزرگوں کی شان نہیں تو کیا۔ اب یہ شان سننے کے بعد میں کہ کانوں میں تیل ڈال کے اور آپ کو کہہ رہی ہے کچھ نہیں جانتے، ارے تو مردے ہیں، یہ تو مل کر مٹی میں مل گئے، تو پھر تو یہ آپ کی ہٹ درمی ہو گئی، یہ تو آپ کی دشمنی ہو گئی، یہ تو آپ کا بیر ہو گیا، یہ تو حسد اور کینہ اور بغض، حسد تندی شرکسی ہو گئی ہے آپ کی، جو سن کر بھی نہ استعمال کرے۔ آپ نے سنا ہوگا سراقہ بن مالک کے بارے میں کہ حضور نے مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگوں کو رشد و ہدایت کی جانب بلایا۔ کیا دعوت؟ ایک ہی دعوت تو تھی کہ برائی سے دور رہو، بیٹیوں کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دینا ان کا پیشہ تھا، سود بیاج لینا ان کا پیشہ تھا، عورتوں پر ظلم کرنا ان کا پیشہ تھا، روزے نماز سے اچھائی سے دور تھے، برائیوں میں مبتلا تھے، پورے قبیلے کے قبیلے ایک دوسرے کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ سرکار نے اس کی مذمت کی اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے کی۔ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، سرکار نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، جس بت کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے تم اس کی پوجا کرتے ہو، یہ کوئی خدا ہوگا تمہارا؟ بھائی جس بت کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اس کو بنایا ہے، یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا؟ اپنے جسم سے مکھی نہ ہٹا سکے، خود کھا نہ سکے، تمہاری مدد نہ کر سکے، جب تم پریشانی کے عالم میں تو تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے اس کا رد بلی کیا اور جو مذمت، جو برائی ان کے اندر پھیلی تھی، شراب میں اس کی مذمت کی، تو حضور کی جان کے دشمن بن گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کا مبارک شہر، پاک پوتر شہر آپ نے چھوڑا، تو جب شہر چھوڑا تو حضور کے تعاقب پر، گرفتاری پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا۔ کتنے اونٹوں کا رکھا؟ کہ جو حضور کو پکڑ لے گا، محمد بن عبداللہ کو پکڑ کے لائے گا، اسے 100 اونٹ دیں گے۔ تو اس کے تعاقب میں کون لگا؟ سراقہ بن مالک، بڑا کڑی نوجوان شخص تھا، 100 پر بھاری تھا، حضور کے تعاقب میں ملا۔ حضور کی گرفتاری کے لیے اس نے گھوڑا دوڑایا اور حضور کا اس نے پیچھا کیا، حضور کو اس نے پالا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ میں ہیں، جب سراقہ بن مالک کو دیکھا کہ نوجوان کڑیل ہے اور حضور کی گرفتاری کے لیے آیا ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ سراقہ بن مالک آ رہا ہے۔ سرکار نے کہا آنے دو۔ تو قریب آیا، حضور اس کے ارادے قلب سے آگاہ ہو گئے، اس کے دل میں جو خطرات تھا، یار تم کہتے حضور علم غیب نہیں ہے، حضور اس کے دل میں کیا ہے وسوسے اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ وسوسے ایسی دل، یہ قلب اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ الٹا پلٹتا رہتا ہے۔ قلب یعنی عربی زبان میں دل کو قلب کہتے ہیں، اور قلب کا معنی آتا ہے الٹنا پلٹنا، اس میں خیالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھائی کبھی برائی، کبھی آپ کو اتنا دل نیک بنا دے گا کہ یار حج کرو نماز پڑھو، اور کبھی آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا۔ تو اس کو قلب اسی لیے کہتے ہیں، الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تو حضور جو الٹا پلٹتا رہتا ہے، جس کے ارادے بار بار بدلتے رہتے ہیں، حضور اس کا بھی علم مانتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ تو سرکار نے کہا اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ قریبا زمین کو حکم دیا، زمین کے اندر گھوڑا اس سمے وہ دھس گیا۔ جب دھس گیا تو اس نے معافی تلافی کی، حضور نے معاف کر دیا۔ اس نے 3 مرتبہ کوشش کی، تینوں مرتبہ حضور نے اس کو معاف فرما دیا۔
جب تیسری مرتبہ تو حضور کی بارگاہ میں معافی تلافی کرنے لگا. جب معافی تلافی کرنے لگا سچے دل سے کہ بار بار ہم نے کوشش کی ان کی گرفتاری کے لیے، اگر جادوئی علم ان کے پاس ہوتا تو یہ ہر بار میں کوشش ان کی کامیابی حاصل نہ ہوتی، ضرور یہ اللہ کے نہیں. جب اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اس کا ارادہ بدل گیا تو فوراً حضور نے اس کو خوشخبری دی کہ سراقہ تو کس خیال میں ہے، تو کس چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑا ہوا ہے، میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. کیسر ملک ایران کے سپر پر تھی اس وقت، بہت بڑا محل اس بادشاہ کا، بہت طاقتور بادشاہ اس کا محل. اور یہ حضور کے زمانے کے بہت بعد کی بات ہے، لیکن حضور اپنے آنے والے بعد کے زمانے کو جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اب حضور کا زمانہ گزر گیا، حضور کا وصال ہو گیا، ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا. اب حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضرت عمر نے 12 سال کچھ مہینے خلافت سنبھالی، آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے. اس دوران حضرت سراقہ بن مالک کے ساتھ بہت سارے معاملات آئے، جنگیں ہوئی، اور ایک جنگ میں کفار و مشرکین کے قلعے میں جانا تھا تو سراقہ بن مالک بولے کہ مجھے منجمید کے ذریعے ڈال کے ادھر چھوڑ دو. تو بعض صحابہ نے کہا کہ اگر منجمید کے ذریعے تم کو اس میں ڈال پھینکیں گے تو تمہاری تو ہڈی چکنا چور ہو جائیں گے، اور پھر وہاں لوگ تلواریں کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا. ایک دن بیمار پڑ گئے، تمام اطباء ڈاکٹروں نے انکار کر دیا اب نہیں بچ پاؤ گے. تو سارے رشتے دار آپ کو دیکھنے آئے. تو اسی میں حضرت عمر فاروق اعظم بھی آ گئے دیکھنے کے لیے، اور کہا چونکہ آپ خلیفہ تھے مسلمانوں کے اور آپ کی بہت بڑی شان ہے، آپ راتوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے میری حکومت میں، کہیں اگر ایک بکری بھی بھوکی رہ گئی تو کل قیامت کے دن اللہ سے مجھ سے سوال و جواب ہوں گے، تو میں کیا جواب دوں گا. تو حضرت عمر نے کہا اے سراقہ آخری وقت ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا. تو سراقہ بن مالک جوش میں آئے کہ کیا آپ سمجھتے ہو کہ میرا انتقال ہو جائے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کیسر و کسرا کے کنگن نہیں پہن لیتا. اب کوئی ہندوستان کے فتح ہونے کے لیے کہے کہ حکومت میرے ہاتھ میں ہوئی تو دماغ میں آتی ہے کیا؟ ارے حاکم تو کوئی اور بیٹھا ہوا ہے نا، اور کہا جائے میں کہوں کہ یار میں حاکم بنوں گا تو آپ تسلیم کریں گے؟ تو اس وقت یہی معاملہ تھا، لیکن انہیں حضور کے قول پر بھروسہ تھا، حضور کی عظمت پر بھروسہ تھا کہ زمین تہس نہس ہو سکتی ہے لیکن حضور کا قول باطل ہو سکتا. زمانہ آیا اللہ نے وہ مقام و مرتبہ صحابہ کو عطا فرمایا کہ وہ ایران فتح ہوا اور کیسر و کسرا فتح ہوا. مسجد نبوی کے اندر جب مال غنیمت آیا تو اس میں کنگن آئے تو اپنے ہاتھ اس حضرت عمر نے سراقہ بن مالک کو دے کے لو اب پہنو، حضور کی یہ بات کو تصدیق کرو، سچا کرو. کتنے زمانے بعد یہ بات ہونے والی تھی. تو حضرات محترم اللہ کے حبیب کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا نہ چھپا تم پہ کروڑ دو. جب حضور سے اللہ رب العزت ہی کی ذات نہ چھپی تو پھر کون چیز چھپ سکتی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ میرے بیان کرنے میں کوئی خطا خام نہ ہو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت محترم، کچھ بیان کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیا جائے.
اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس سے پہلے حضور کی بارگاہ میں جب درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ درود پاک اس دعا کی مقبولیت کی دلیل بن جاتی ہے اور دعائیں معلق رہتی ہیں۔ کوئی بھی کام ہے وہ ادھورا رہتا ہے جب تک کوئی بھی کام ہے اس کے شروع میں بسم اللہ اور درود پاک نہ پڑھا جائے۔ تو اس لیے ہر وہ امر ذیشان کام، نیک عمل، نیک کام، اس کے شروع میں بسم اللہ اور درود پاک پڑھ لیا جائے تو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ آیت مبارکہ حضور کے علم غیب پر دلیل ہے، حضور کے علم غیب پر دلالت کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہماری گفتگو علم غیب مصطفیٰ پر ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے حضور کی تصدق سے اس بیانات میں بھی اپنا برکت رحمت وسعت عطا فرمائے اور اس کی برکتیں ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ علمک کاف ضمیر حضور کی جانب ہے۔ اے حبیب، میں نے آپ کو سکھا دیا ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ اب سب سے پہلے نبی جو دنیا کے اندر تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ کون حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں؟ تو سب سے پہلے جو نبی دنیا کے اندر تشریف لائے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا، یہاں تک کہ جنت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا علم، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی شہر ہیں، شہر کے اندر جتنے بھی گاؤں آتے ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں، اور اس کے اندر جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے، پیڑ پودے، یہاں تک کہ جو گھریلو چیزیں استعمال کرنے والی ہیں، برتن وغیرہ، ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانوں کا علم رکھتے تھے۔ کتنا علم رکھتے تھے؟ 7 لاکھ زبانوں کا علم رکھتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا عالم ہے، پھر اللہ کے حبیب کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت جل مجدہ کی دیدار کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر
اپنے چہرے کا عکس ڈالا تو جب آپ نے اس عکس کا دیدار کیا تو آنکھوں میں اس قدر نور تھا، اس قدر جلال تھا کہ اندھیری رات میں 30 میل دوری پر کالی چیوٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اسی نور جمال کا یہ عالم تھا کہ 30 میل دوری پر کالی چیوٹی کو آپ اندھیری رات میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ عقل حیران ہے، اندھیری اگر رات ہو پھر اجالے کی ہو تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اندھیری رات اور 30 میل دوری پر چٹی کو دیکھ لینا یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی عقل میں بات نہیں آتی۔ اور حضرات محترم، جو بات عقل میں نہ آئے، دماغ میں نہ آئے، اسی کو ہی معجزہ کہتے ہیں، جس سے دماغ حیران ہو، پریشان ہو کہ یار سمجھ میں نہیں آتی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اندھیری رات 30 میل دور ایک کالی چیوٹی، اور وہ بھی چھوٹی سی چیوٹی، اس کو دیکھنا ناممکن ہے، محال ہے، دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ تو جہاں دماغ کام نہ کرے اسی کو ہی معجزہ کہتے ہیں، جہاں عقلیں خراب ہو جائیں۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو وہ نگاہ دوربین عطا کری ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب کی نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جب اپنا دیدار کرایا تو بالکل قریب سے کرایا، ما زغل بصر وما طغى۔ آپ نے اپنے رب کا دیدار اس طرح سے کیا، نہ آپ پھری، نہ تجاوز کی، نہ حد سے زیادہ بڑھی۔ کیسا دیدار کیا ہوگا، پھر اس دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے حبیب کو وہ نگاہ دوربین عطا فرمائی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی شے ایسی نہیں جو حضور کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اللہ حبیب کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دو قبریں راستے میں پڑی، دونوں قبریں چھپی ہوئی تھی، یعنی قبروں پر پتلے تھے، قبریں مسمار نہیں تھی، ٹوٹی پھوٹی نہیں، صحیح و سالم سلامت تھی۔ اللہ کے حبیب نے ان قبروں پر جب آپ کی نگاہ نظر پڑی، آپ کی نظر مبارک پڑی، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عذاب کی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک شخص وہ ہے جو چوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا شخص وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، یعنی ناپاکی کی حد میں اکثر رہا کرتا تھا۔ تو باقاعدہ طور پر صحابہ نے اس کی تحقیق کی تو بعینی ہی جو حضور نے اعلان فرمایا تھا، بعینی اسی طرح سے وہ دونوں حضرات پائے گئے۔ تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ قبر کے اندر مردہ کس حال میں ہے اور کس وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، جیسے وہابی دیوبندی، یہ حضرات حضور کے علم غیب پر انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور اس کے تحت کہتے ہیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے لا يعلم من في السماوات والارض ارض الغیب الا اللہ، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ ثبوت میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے کہ اللہ نے کسی شخص کو علم غیب نہیں عطا فرمایا، جو کچھ زمین و آسمان میں سوائے اللہ کے، یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ کے سوا کوئی شے علم غیب نہیں جانتی۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں ہے کہ کسی شے کو علم غیب نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کے اندر علم غیب نہیں جانتا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، بے شک ہے، یقیناً ہے، اس میں ہے، لیکن یہاں اس آیت
مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر کا سہارا لینا پڑے گا. ہم اگر ڈائریکٹلی قرآن کا ترجمہ دیکھیں تو بے شک اس میں یہ ترجمہ ہے، یقیناً ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، اس کے اندر جو گہرائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی تفسیر کو اٹھانا پڑے گا. جب ہم قرآن کی تفسیر کو اٹھائیں گے، جب مفسرین اکرام کو ہم پڑھیں گے تو اللہ اکبر قول حضرت علامہ نصفی، علامہ فخر الدین رازی، علامہ قاضی اعظم، علامہ عبدالحمید بغدادی، علامہ تفتزانی، علامہ بحر العلوم، علامہ قسطلانی، علامہ زرقانی، علامہ اسماعیل حقی، ملا علی قاری، علامہ قاضی یاد، علامہ بغوی، قطب الوقت سیدی عبدالعزیز دباغ، محی سنہ علاءالدین علی محمد بغدادی، بے شمار جو راسل مفسر ہیں، تفسیر بیان کرنے والے ہیں، سب نے بیان ہی اس کا آیت کا ترجمہ یہ بتایا ہے کہ اس آیت سے مراد اور مفہوم یہ ہے کہ ذاتی جو علم ہے وہ اللہ کو ہے. ذاتی طور پر یعنی از خود اس قرآن پاک میں اس آیت میں یہ بتایا کہ ذاتی طور پر اللہ ہی علم غیب کا جاننے والا ہے. لیکن اگر اللہ اپنی عطا سے کسی کو علم غیب عطا فرمائے تو وہ عطا کر سکتا ہے اور اس نے عطا کیا ہے. تو یہاں جو بتایا گیا ہے آیت مبارکہ میں علم غیب پر جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی طور پر علم غیب اللہ کو ہے، لیکن اگر اللہ کسی کو بتائے، کسی کو سکھائے تو یہ اس کی شان ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں ہے اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے حبیب آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو تمام تر چیزوں کا علم عطا فرما دیا، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. کہیں قرآن پاک میں ہے عالم الغیب فلا یظہر ولا غیبہ الا من ارتضی، کہ غیب کا جاننے والا کسی پر غیب کا علم اطلاع مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. وما هو على الغیب بدنین. تو جب اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرما دیا تو پھر وہ غیب بتانے میں کنجوسی اور بخل نہیں کرتے. تو اب دیکھو اس آیت مبارکہ میں صراحت کے ساتھ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا. اس آیت مبارکہ میں ذاتی طور پر اللہ کو علم غیب ہے. دوسری آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا. نبیوں کی شان بہت بلند ہے. اللہ نے حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب میں آسمانی دنیا پر تشریف لے گیا تو میرے دونوں کاندھوں کے درمیان اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا. اس رکھنے کی وجہ سے میں جان گیا کانا وما یکون، یعنی جو ہو چکا، جو قیامت تک ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا. جس طرح سے آج لوگ اعراض کرتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے. حضور کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے منافقین جو حضور کے پیچھے چیمے گوئیے کرتے تھے اور حضور کے علم غیب کا انکار کرتے تھے. ایک دن اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے نور پر فجر کی نماز پڑھا کے کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے قیامت تک کی اور جو ہو یعنی جو چیزیں ہو چکی اور جو قیامت تک ہونے والی ہیں ان تمام چیزوں کی بڑی بڑی نشانیاں آپ بیان کی. اور بیان کرنے کے بعد آپ نے صبح سے لے کے ظہر تک بیان کرتے رہے. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ منبر نور پر تشریف لے گئے، پھر آپ نے عصر تک بیان کیا. اور بیان کرنے کے بعد اسی بیان کے دوران آپ نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرو گے تو میں تم کو بتاؤں گا. اللہ اکبر. پھر عصر کی نماز پڑھی، عصر پڑھنے کے بعد پھر منبر نور پر گئے، آپ نے مغرب تک بیان کیا. ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے یا جنت ہے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر ایک شخص کھڑا ہوا جس کی باپ کی نسبت کسی اور کی طرف کی جاتی تھی. جھگڑے کے وقت جب اس سے کسی کا جھگڑا ہوتا تو کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے. یعنی جھگڑے کے وقت ان کی نسبت ان کے باپ کی نہیں بلکہ کسی اور کی جانب کیا جاتا تھا. تو اس وجہ سے اللہ کے حبیب نے صراحت کے ساتھ وضاحت کر دیا. جا کے انہوں نے اپنی والدہ سے ذکر کری بات، کہا اللہ کے حبیب سے تم نے اس طرح کا سوال کیا. اللہ کے حبیب تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے حبیب نے یہاں تک
تک بیان کیا، جو جنتی تھے وہ جنت میں چلے گئے، جو جہنم تھے وہ جہنم میں چلے گئے. کوئی شے اللہ کے حبیب سے پوشیدہ نہیں. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ فرقے کہتے ہیں کہ حضور کو 5 چیزوں کا علم نہیں تھا. قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون کل کیا کرے گا اور کون کہاں مرے گا، یہ 5 چیزوں کے بارے میں. تو قرآن پاک میں اللہ نے بتا دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا. تو بتائیے کوئی چیز باقی رہے گی جو آپ اپنی جانب سے تخصیص کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو 5 چیزوں کا علم نہیں تھا، کہ بارش کب ہوگی، قیامت کب آئے گی. اللہ کے حبیب نے قیامت تک کی نشانیاں نہیں بتا دی کہ قیامت قرب قیامت میں یہ ہوگا، اور ہزاروں نشانیاں ابھی بھی ظاہر ہو چکی کہ زنا عام ہوگا، چوریاں ہوں گی، ایک دوسرے پر ظلم ہوگا، جو فقیر مسکین جو چرواہے ہیں بڑی بڑی لوگوں میں فخر کریں گے کہ حضور کا یہ فرمان صادق نہیں آتا. بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت ساری ظاہر ہونے والی ہیں. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کے بارے میں جنت کا مژدہ سنایا. تو یہ علم غیب نہیں ہے. ایک دن حضور منبر نور پر ہیں، عام محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والے شخص آیا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو آنے والا ہے وہ جنتی. دیکھا کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں. سرار نے کہا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد فرمایا دیکھو حضرت عمر آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں. اس بعد حضرت عثمان غنی آئے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا یہ بھی جنتی ہیں. مولا علی آئے، سرکار نے فرمایا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد حضرت طلحہ آئے، سرکار نے فرمایا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد حضرت زبیر آئے، سرکار نے فرمایا یہ بھی جنتی ہیں. اس بعد حضرت عبد الرحمن آئے، سرکار نے کہا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، سرکار نے کہا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد حضرت سعید بن زید آئے، سرکار نے کہا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جرہ آئے، سرکار نے کہا یہ بھی جنتی ہیں. کائنات تک کے مسلمانوں نے اس زمانے میں جو بھی تھے سب نے تسلیم کہا بے شک یہ جنتی ہیں، چونکہ ان کی مقامات بہت بلند تھے. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. جب پہاڑ پر اپنا مبارک قدم رکھا تو زلزلہ آ گیا. اللہ کے حبیب نے ہاتھ ڈگمگ ڈگمگ ہونے لگا، زلزلہ آ گیا. سرکار نے اپنی مبارک ایڑی اس پہاڑ پر ماری اور کہا ٹھہر جا پہاڑ، تجھے معلوم نہیں کہ تیری پشت پر تیری پیٹھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اللہ اکبر. اس پشت پر پہاڑ پر حضرت ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے. ابھی حضور کا زمانہ ہے. اللہ اکبر. یہ بات کتنے دن کے بعد صادق ہونے والی ہے، لیکن سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ کون ہم میں سے شہید ہوگا اور کس کا انتقال ہوگا. اللہ اکبر. وہ بات آئی جب عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کو شہید کیا گیا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کو کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اللہ کے حبیب سب جانتے تھے. جنگ موتا کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے اور 1 مہینے کی جنگ کے اختتام کے وقت حضور نے اپنے صحابہ کے درمیان جنگ کا وہ نقشہ بیان کیا. جو صحابہ شہید ہونے والے تھے ان کی شہادت کی خبر ابھی نہیں آئی، لیکن اللہ کے حبیب جنگ کا نقشہ بیان کر رہے ہیں. لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے. اللہ اکبر. سرکار کی آنکھیں پرنم ہے. سرکار ماتے اب جھنڈا حضرت زید کے پاس ہے، آنکھیں پرنم ہے، بیان کر رہے ہیں صحابہ کے درمیان. حضور اپنے صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے، لیکن جب علم غیب کی بات آتی ہے تو قرآن خود کہتا ہے وَمَا عَلَى الْغَيْبِ بِدَلِيلٍ. نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے. تو اللہ نے جب علم غیب عطا فرمایا ہے تو حضور ضرور بیان کرتے ہیں. اس کے بعد کہا اب حضرت زید شہید کر دیے گئے، اب جھنڈا حضرت جعفر کے پاس ہے. حضور کی آنکھیں پرنم ہیں. اب اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا حضرت جعفر بھی شہید کر دیے گئے. اس کے بعد کہا جھنڈا حضرت ابن رواحہ کے پاس ہے اور بیان کر رہے ہیں حضور کی آنکھیں پرنم ہیں.
کے بعد تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں وہ بھی شہید کر دیے گئے. اس کے بعد اللہ کے حبیب کی جو ہے نگاہیں جھک گئیں. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچا ہے. اس کے بعد حضور مسکرائے کہا اللہ نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں پر مسلمانوں کی فتح و نصرت عطا فرمائی. صحابہ اکرام آئے اور وہ جنگ کا نقشہ بیان کیا تو صحابہ جو بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں بیان کرتے ہیں کہ آپ جو بیان کرتے ہیں اس سے پہلے حضور نے بیان ہی وہی اسی طرح سے اتار دیا جو آپ بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو 5 چیزوں کا علم نہیں تھا. کون؟ وہابی دیوبند کہتے ہیں. ہم تو بڑا پیار سے ان کا نام لیتے ہیں چونکہ ہمارے یہ بھائی ہیں. کب؟ جب یہ حضور سے سچی محبت کریں, حضور سے عقیدت رکھتے ہیں. ہم تو زبان پر نام بھی نہیں لیتے بار بار چونکہ ہماری عادت نہیں کسی کو چھڑانے کی, کسی کو برا بھلا کہنے کی. ہم یہ کہتے ہیں حضور سے سچی محبت کرو, آپ ہمارے بھائی ہو, ہم آپ کو پہلے سینے سے لگائیں گے. لیکن حضور سے سچی محبت کرو, حضور کی عظمت کو سمجھو, حضور کے حضور کا جو مقام و مرتبہ اس کو سمجھو. حضور کی جو شان ہے جتنا حضور کا ادب کرو گے قیامت کے دن تمہاری اتنی عزتیں عظمتیں ہوں گی. اور جو حضور کی عظمت اور عزت کو نہیں سمجھتا تو اس کی کیا عزت ہوگی. آپ دنیا میں ہسٹری اٹھا کے دیکھو, دنیا آج سے نہیں ہے, ہزاروں سالوں سے دنیا ہے. جس نے نبیوں کی شان میں گستاخی کی اللہ نے ان کے وجود کو کیا, ان کی پوری نسلوں کو مٹا دیا. ان کا ذکر تک نہیں ہے. اور ذکر لیا بھی جاتا فرعون کا, شداد کا, نمرود کا, تو کوئی اچھائی سے نام لیتا ہے؟ اس کے گھر کے فرد بھی اچھائی سے نام نہیں لیتے. تو اگر ہم نبی کی شان میں گستاخی کریں گے تو لوگ ہمیں اچھائی سے پکاریں گے؟ ہرگز نہیں پکاریں گے. آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کو ماں کے پیٹ میں اس کا علم نہیں ہے, اور میں حضور کے غلاموں کی شان بیان کروں, بتاؤں؟ اللہ اکبر. سب جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق جب بیمار پڑ گئے تھے, 15 دن تک مسلسل ٹھنڈی کے موسم سخت سردی میں بخار میں پڑے رہے. جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور چند وصیتیں کی. اس میں سے ایک وصیت اور کی. وہ کیا وصیت کی کہ بیٹا جو میں ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ ترکہ مال و اسباب سب اپنے 2 بھائی اور 2 بہنوں میں تقسیم کر دینا. تو حضرت عائشہ صدیقہ بولی یا ابا جان ہمارے 2 بھائی 1 بہن ہے, دوسری تو بہن ہے ہی نہیں سمجھے. 2 بھائی 1 بہن تھی, لیکن ابوبکر صدیق کہتے ہیں تمہارے 2 بھائی 2 بہنیں ہیں. تو اس پر جواب دیا انہوں نے کہ ابا جان ہمارے 2 بھائی 1 بہن ہے, 1 بہن تو ہے ہی نہیں, 1 ہی بہن ہے. تو کہا جو تمہاری ماں سوتیلی ہے ابن رواح بنت جرہ, ان کے پیٹ میں جو ہے وہ بیٹی ہے. اللہ اکبر. یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے. جب ولادت ہوئی تو بیٹی ہی پیدا ہو. آپ کہتے ہو اللہ کے نبی کو ماں کے پیٹ میں غیب نہیں ہے اس کا علم, یہ تو غلاموں کی شان ہے. حضرت علی کہ جبریل امین ایک انسانی شکل میں تشریف لائے اور سوال کیا کہ اے علی اللہ نے میں بڑا علم عطا فرمایا. نہیں حدیث پاک انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر. حضور نے ارشاد فرمایا علی اس کے دروازے ہیں. علی حضرت علی بہت بڑے عالم تھے. تو جبریل امین سامنے آئے انسانی شکل اختیار کر کے تو اور سوال کیا اے علی یہ بتاؤ کہ جبریل امین کہاں ہے. آپ نے بھی بیٹھے بیٹھے شمال کی جانب دیکھا, اپنے تصورات میں جو نگاہ ولایت اللہ نے عطا فرمائی, اور جنوب کی جانب دیکھا, پھر پچھم اور اتر دیکھا, یعنی پچھم اور پورب دیکھا, اور اس کے بعد کہا کہ اس وقت نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے, نہ آگے نہ پیچھے. پھر آسمانوں میں دیکھا, پھر زمینوں میں دیکھا, کہا
کہ نہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے، تو پھر کہاں ہے؟ تو کہا یا تو پھر آپ ہی جبریل امین ہیں۔ اللہ جبریل امین یہ دور اندیشی دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، تو میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کی پابندی میری زبان پر نہ ہوتی تو اللہ کی عزت کی قسم میں یہ بتا دیتا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا اپنے گھر پہ چھپا کے آئے ہو۔ میں تمہیں اپنے آئینے کی طرح دیکھتا ہوں، تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئینے کی مثل ہے۔ اور خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصال، کہ میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے تمام ملکوں کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ یہ تو صحابہ کے غلام ہیں، چونکہ صحابی کا مقام بہت ہی بلند والا ہے، تو یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، تو میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ اور آپ کی دھرتی پر سوشل میڈیا پر میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا تھا کہ ایک قبر ہے جو پوری ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ جملہ مجھے بڑا پیارا لگا کہ ہندوستان میں ایک قبر ہے جو پورے بھارت پر حکومت کرتی ہے، اور وہ ہمارے حضور آپ کی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کو کافر بھی تسلیم کرتا ہے، غیر مسلم بھی، سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ قبر ہے جو پورے ہندوستان پر بھارت پر حکومت کرتی ہے۔ حضور غریب نواز کے علم غیب کام۔ ایک شخص پہلے لوگ لباس جو پہنتے تھے وہ گھاگرا ٹائپ کا پہنتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، اجمیر جائیے گا آپ کبھی فوٹو کھچانے تو وہ اس طرح کا لباس دیتے ہیں، وہ بڑا گھیرے والا ہوتا ہے۔ حضور غریب نواز کی پاس خنجر لے کر کے بغل میں چھپا کر کے کسی طرح سے بڑا خنجر جو زہر میں آلودہ، وہ حضور غریب نواز کے آپ کو مارنے کی آیا۔ اب ولیوں کی شان تو بہت بلند ہے کہ وہاں سب طرح کے لوگ آتے ہیں اور سب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سب کی جھولیاں بھرتے ہیں، کسی طرح کا بھی آئے۔ اب جب حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آیا آپ کے قتل کے منصوبے کے لیے، تو آنے والا آتا ہے، ظاہر سی بات پہلے تو بڑی میٹھی اور نرمی بات کرتا ہے، اس کے بعد کچھ کام کرتا ہے، تو اس نے بڑی محبت سے پیش آیا اور خدمتیں کی، اور اسی تعاون میں تھا کہ کسی طرح سے ان کو قتل کر دوں۔ جب آپ نے اس کی جو بھی ناش وغیرہ ہے اس کی تھوڑی سی خدمت کرنے کے بعد میں جب آپ کے پاس بیٹھا کہ اب موقع ہے اب ان کو قتل کر دیا جائے، تو حضور غریب نواز نے اس کے ارادے سے پہلے ہی کہا جو خنز ہے اب نکال اور قتل کر دے۔ اللہ اکبر! یہ بات سن کر پسینہ پسینہ ہو گیا۔ جس کام کے لیے تو آیا ہے اس کام کو انجام دے، موقع ہے، اب میرا قتل کر دے، جو خنجر تیرے یہاں پیٹ میں چھپا ہوا اس کو نکال۔ اللہ اکبر! یہ بات سن کر پسینے پسینے ہو گیا اور جا کے قدموں میں گر گیا، اس نے خنجر کالا اور کہنے لگا کہ حضور آپ میرا قتل کر دیجئے، مجھے لوگوں نے پیسے دیے، فلاں شخص نے پہلے آپ کا قتل کر دیا جائے، تو اس کو معاف کر دیا۔ پھر حضور غریب نواز کی خدمت میں وہ رہا، اور آپ کی خدمت کا شرف اسے کیا ملا آپ سن کے حیرت کر جائیں گے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھیے، یہ جملہ سننا، دل پر ہاتھ رکھو آپ لوگ۔ حضور غریب نواز کی خدمت سے اسے 45 مرتبہ حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جو قتل کے منصوبے پر آیا تھا، نگاہیں ولیمے متاثر دیکھی، بدل کے ہزاروں کی تخت دیکھی، ایسی نگاہ ڈالی کہ ارادہ تو بدلا ہی بدلا، لیکن شرف کتنا بڑا ملا۔ 45 مرتبہ اس زمانے میں نہ کوئی حج کی یاترا، نہ کوئی جہاز کی سواری تھی اور نہ ہی کوئی ایسا انتظام تھا۔ 45 مرتبہ اسے حج کی صدت نصیب ہوئی۔
यार ये करम नहीं तो क्या है, ये बुजुर्गों की शान नहीं तो क्या। अब ये शान सुनने के बाद में कि कानों में तेल डाल के और आपको कह रही है कुछ नहीं जानते, अरे तो मुर्दे हैं, ये तो मिलकर मिट्टी में मिल गए, तो फिर तो ये आपकी हठधर्मी हो गई, ये तो आपकी दुश्मनी हो गई, ये तो आपका बैर हो गया, ये तो हसद और कीना और बहुत हसद तुंडी सरकसी हो गई है आपकी, जो सुनकर भी ना इस्तेमाल करें। आपने सुना होगा सुराका बिन मालिक के बारे में कि हुजूर ने मक्का मुकर्रमा के अंदर लोगों को दीन की दावत दी, लोगों को रुश्द हिदायत की जाने बुलाया। क्या दावत? एक ही दावत तो थी कि बुराई से दूर रहो। बेटियों को जिंदा कब्र के अंदर दफन कर देना उनका पेशा था, सूद ब्याज देना उनका पेशा था, औरतों पर जुल्म करना उनका पेशा था, रोज़े नमाज से अच्छाई से दूर थे, बुराइयों में मुब्तला थे, पूरे कबीले के कबीले एक दूसरे को काट दिया करते थे। सरकार ने इसकी मजम्मत की और एक अल्लाह की इबादत के लिए की। 360 बुतों की पूजा करते थे। सरकार ने कहा एक अल्लाह की इबादत करो, जिस बुत को तुमने अपने हाथों से तराशा है तुम उसकी पूजा करते हो, ये कोई खुदा होगा तुम्हारा? भाई जिस बुत को तुमने अपने हाथों से तराशा है, उसको बनाया है, ये तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है? अपने जिस्म से मक्खी ना हटा सके, खुद खा ना सके, तुम्हारी मदद ना कर सके, जब तुम परेशानी के आलम में तो तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है? तो हुजूर ने उसका रद्द बली किया और जो मजम्मत, जो बुराई उनके अंदर फैली थी, शराब में थी, उसकी मजम्मत की, तो हुजूर की जान के दुश्मन बन गए। आपने सुना होगा कि हुजूर का मुबारक शहर, पाक पवित्र शहर आपने छोड़ा, तो जब शहर छोड़ा तो हुजूर के ताक़ुब पर, गिरफ्तारी पर 100 ऊँटों का इनाम रखा। कितने ऊँटों का रखा? कि जो हुजूर को पकड़ लेगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को पकड़ के लाएगा, उसे 100 ऊँट देंगे। तो इसके ताक़ुब में कौन लगा? सुराका बिन मालिक, बड़ा कड़ियल नौजवान शख्स था, 100 पर भारी था, हुजूर के ताक़ुब में मिला। हुजूर की गिरफ्तारी के लिए उसने घोड़ा दौड़ाया और हुजूर का उसने पीछा किया, हुजूर को उसने पाला। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर साथ में हैं। जब सुराका बिन मालिक को देखा कि नौजवान कड़ियल है और हुजूर की गिरफ्तारी के लिए आया है, तो सरकार की बारगाह में कहा, या रसूलल्लाह, सुराका बिन मालिक आ रहा है। सरकार ने कहा आने दो। तो करीब आया, हुजूर उसके इरादे कल्ब से आगाह हो गए। उसके दिल में जो खतरात था, यार तुम कहते हुजूर इल्म गैब नहीं है, हुजूर उसके दिल में क्या है वसवसे उसको भी जानते हैं। ये वसे ऐसी दिल, ये कल्ब इसको क्यों कहते हैं? ये उलटता पलटता रहता है। कल्ब यानी अरबी जुबान में दिल को कल्ब कहते हैं और कल्ब का माना था उलटना पलटना। इसमें ख्यालात बदलते रहते हैं, कभी अच्छाई कभी बुराई, कभी आपको इतना दिल नेक बना देगा कि यार हज करो नमाज पढ़ो, और कभी आपको बुराई की तरफ ले जाएगा। तो इसको कल्ब इसीलिए कहते हैं, उलटता पलटता रहता है। तो हुजूर जो उलटता पलटता रहते हो, जिसके इरादे बार बार बदलते रहते हो, हुजूर उसका भी इल्म मानते हैं, फिर आप कहते हो कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है। तो सरकार ने कहा इसके इरादे अच्छे नहीं हैं। करीबा जमीन को हुक्म दिया, जमीन के अंदर घोड़ा उस समय वो धंस गया। जब धंस गया तो उसने माफी तलाफी की, हुजूर ने माफ कर दिया। उसने 3 मरतबा कोशिश की, तीनों मरतबा हुजूर ने उसको माफ फरमा दिया। जब 30 मरतबा तो हुजूर की बारगाह में माफी तलाफी करने लगा। जब माफी तलाफी करने लगा सच्चे दिल से कि बार बार हमने कोशिश की इनकी गिरफ्तारी के लिए, अगर जादुई इल्म इनके पास होता तो ये हर बार में कोशिश इनकी कामयाबी हासिल ना होती, जरूर ये अल्लाह के नहीं। जब उसने सच्चे दिल से तौबा की और उसका इरादा बदल गया, तो फौरन हुजूर ने उसको खुशखबरी दी कि सुराका तू किस ख्याल में है, तू किस छोटी छोटी बातों में पड़ा हुआ है। मैं तेरे हाथ में कैसरो किसरा के कंगन देख रहा हूं। अल्लाह अकबर। कैसर मुल्क ईरान के सुपर पर थी उस वक्त, बहुत बड़ा महल, उस बादशाह का बहुत ताकतवर बादशाह, उसका महल। और ये हुजूर के जमाने के बहुत बाद की बात है, लेकिन हुजूर अपने आने वाले बाद के जमाने को जानते हैं कि क्या होने वाला है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं तेरे हाथ में कैसरो किसरा के कंगन देख रहा हूं।
اب حضور کا زمانہ گزر گیا، حضور کا وصال ہو گیا، ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا، اب حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر نے 12 سال کچھ مہینے خلافت سنبھالی، آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اس دوران حضرت سراقہ بن مالک کے ساتھ بہت سارے معاملات آئے، جنگیں ہوئی، اور ایک جنگ میں کفار و مشرکین کے قلعے میں جانا تھا، تو سراقہ بن مالک بولے کہ مجھے منجمید کے ذریعے ڈال کے ادھر چھوڑ دو، تو بعض صحابہ نے کہا کہ اگر منجمید کے ذریعے تم کو اس میں ڈال پھینکیں گے تو تمہاری تو ہڈی چکنا چور ہو جائیں گے، اور پھر وہاں لوگ تلواریں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دن بیمار گئے، تمام اطباء ڈاکٹروں نے انکار کر دیا اب نہیں بچ پاؤ گے، تو سارے رشتہ دار آپ کو دیکھنے آئے، تو اسی میں حضرت عمر فاروق اعظم بھی آ گئے دیکھنے کے لیے، اور کہا چونکہ آپ خلیفہ تھے مسلمانوں کے اور آپ کی بہت بڑی شان ہے، آپ راتوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے میری حکومت میں، کہیں اگر ایک بکری بھی بھوکی رہ گئی تو کل قیامت کے دن اللہ سے مجھ سے سوال و جواب ہوں گے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت عمر نے کہا اے سراقہ آخری وقت ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا۔ تو سراقہ بن مالک جوش میں آئے کہ کیا آپ سمجھتے ہو کہ میرا انتقال ہو جائے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک قیصر و کسریٰ کے کنگن نہیں پہن لیتا۔ اب کوئی ہندوستان کے فتح ہونے کے لیے کہا ہے کہ حکومت میرے ہاتھ میں ہوئی تو دماغ میں آتی ہے کیا؟ ارے حاکم تو کوئی اور بیٹھا ہوا ہے نا، اور کہا جائے میں کہوں کہ یار میں حاکم بنوں گا تو آپ تسلیم کریں گے؟ تو اس وقت یہی معاملہ تھا، لیکن انہیں حضور کے قول پر بھروسہ تھا، حضور کی عظمت پر بھروسہ تھا کہ زمین تہس نہس ہو سکتی ہے لیکن حضور کا قول باطل ہو سکتا۔ زمانہ آیا، اللہ نے وہ مقام و مرتبہ صحابہ کو عطا فرمایا کہ وہ ایران فتح ہوا اور قیصر و کسریٰ فتح ہوا۔ مسجد نبوی کے اندر جب مال غنیمت آیا تو اس میں کنگن آئے تو اپنے ہاتھ اس حضرت عمر نے سراقہ بن مالک کو دیے کہ لو اب پہنو، حضور کی یہ بات کو تصدیق کرو، سچا کرو۔ کتنے زمانے بعد یہ بات ہونے والی تھی۔ تو حضرات محترم، اللہ کے حبیب کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا نے چھپا تم کو کروڑ دو۔ جب حضور سے اللہ رب العزت ہی کی ذات نہ چھپی تو پھر کون چیز چھپ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ میرے بیان کرنے میں کوئی خطا خام نہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے قبل حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی اولاد کی تربیت پر ہوگی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی بیان میں بے پناہ برکت رحمت عطا فرمائے، حضور غوث اعظم کا سایہ عطا فرمائے، اور جو بیانات ہوں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، ہمارے معاشرے میں دن بدن جو خرافات اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا ہمیں بہت افسوس ہے، اور قوم مسلم کو بھی اس کا افسوس ہونا چاہیے۔ قوم مسلم کے اندر بھی اس کا درد ہونا چاہیے۔ فقط ایک شخص یا چند لوگوں کی
کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک شخص کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ شہر بریلی میں تقریباً 78 لڑکیاں، نوجوان بچیاں مرتد ہو گئی، اسلام چھوڑ دیا۔ غیر مسلموں لڑکوں سے انہوں نے شادیاں کی، تو یہ دن بدن خبریں شائع ہو رہی ہیں اور اسلام کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دوسری قومیں ایڑی چوٹی کا زور لا رہی ہیں۔ ہم مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ کم سے کم ہم اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں احبابوں کو دین اور ان کی جو فتنے ہیں ان سے آگاہ کر دیں۔ اگر ہم نے آگاہ نہیں کیا، ان کو متنبہ نہیں کیا اور معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو یہ صورت بہت بھیانک ہو جائے گی۔ یہ صورتحال، یہ دن بعید نہیں ہے کہ صورت بہت زیادہ خطرناک بنائے گی۔ تو اس لیے ہم یہی آپ سے گزارش کریں گے کہ اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اور فقط قرآن پر اپنے بچوں کو نربھر مت رکھو، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اردو تعلیم دو۔ اس لیے کہ بے شک یقیناً جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا ثواب بہت بڑا ہے، عظیم ثواب ہے۔ ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں مل گئی، 30 گناہ مل گئے، لیکن یہ ثواب ملے گا۔ روحانیت کے طور پر رشد و ہدایت بھی ملے گی، لیکن وہ راستہ بھٹکا رہے گا جب تک اردو ترجمہ نہیں جانے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ نہیں جانے گا تو راستہ بھٹکا رہے گا۔ تو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو تعلیم دو تاکہ آپ کا بچہ قرآن پاک پڑھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھے۔ جب بچہ آپ کا ترجمہ پڑھے گا تو انشاءاللہ راستہ بھٹکے گا نہیں۔ جگہ جگہ اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں ہے۔ اب ہمارا بچہ قرآن پڑھتا ہے، روزانہ ایک پارہ پڑھتا ہے، لیکن اس کا مطلب اور مفہوم نہیں سمجھ پاتا۔ جب مطلب اور مفہوم نہیں سمجھ پاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی کافر یا کافرہ اسے اپنی جانب جذب کرتا ہے، کھینچتا ہے، تو وہ شخص بغیر کسی تعامل کو اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ اگر یہی ترجمہ قرآن کا اس نے پڑھا ہوتا اور قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ اس کے ذہن میں ہوتی، اس کا ترجمہ ہوتا، وہ ہرگز کسی کافر کی باتوں میں نہ آتا، کسی غیر مسلم کی باتوں میں نہ آتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے حکم دیا میری عبادت کرو اور میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بے شمار مقامات پر اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ غیر
معبودان باطلا کا رد بلیغ کیا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کا مطلب اور مفہوم نہیں سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچیوں کو اردو تعلیم دیں، اور مزید ان بچوں کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے، ان بچوں کے اندر ہنر پیدا کرنے کے لیے، ان بچوں کے اندر سوچ بوجھ پیدا کرنے کے لیے، افہام و تفہیم کا مادہ پیدا کرنے کے لیے، سوچ و فکر بڑھانے کے لیے ہمیں بزرگان دین کی صحبت پر رکھنا پڑے گا۔ اولیاء کرام کی حکایتیں ہیں، جو واقعات ہیں، اس کا درس دینا پڑے گا، وہ کتابیں ان کے ہاتھ میں پکڑانا پڑے گی۔ جب وہ کتابیں پڑھیں گے، جب وہ دین کو سمجھیں گے، تو پھر دین سے کبھی منحرف نہیں ہوں گے۔ ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ کی سرزمین پر توحید کی دعوت دی، تو مسلمان اسلام قبول کیے، ان پر کس کس طرح سے ظلم و زیادتی ہوئی، کیسے کیسے ستم ڈھائے، انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا۔ وہی ظلم اگر کسی پہاڑ پر ڈال دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ پاش پاش ہو جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر بزرگوں میں آتا ہے، سب سے پہلے اسلام لائے۔ آج ہمارا مسلم نوجوان یا ہماری مسلم نوجوان بچی اسلام کو یوں ہی چھوڑ دیتی ہے۔ اسلام کی پچھلے جمعے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ مسلمان بچی اسلام کی بغاوت کرتی ہے۔ آج ہماری گفتگو ہے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اگر اس نے یہ واقعات پڑھے ہوتے تو اسلام کو نہ چھوڑتی کہ ابو بکر صدیق جب اسلام قبول کیے تو کفار و مشرکین نے جمع ہو کر ان پر کیسے ظلم اٹھائے، اس قدر مارا کہ آپ خون سے لت پت ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے یہ تصور کیا شاید کہ اس مار سے آپ بچ نہیں پائیں گے، اس قدر مارا۔ حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے، یہ صحابی رسول ہیں، اسلام قبول کیے، کفار و مشرکین نے اسلام کو چھڑانے کے لیے آپ کے اوپر ایسا ظلم کیا، اللہ اکبر، آپ کی پشت پر پیٹھ پر کوڑے برسائے، ڈنڈوں سے آپ کی پیٹھ لہو لہان کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے انگاروں کو رکھا اور پشت کے بل پیٹھ کے بل لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد ایک شخص جو ہے سینے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دہکتے ہوئے انگارے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد جب ان کی پیٹھ دیکھی تو ان کی پیٹھ سفید داغوں سے بھری ہوئی تھی۔ پوچھا اے خباب یہ سفیدی کیسے ہے؟ تو آپ نے اپنا واقعہ سنایا کہ کفار و مشرکین نے دہکتے ہوئے انگاروں پر مجھے پیٹھ کے بل لٹا دیا، آپ کے بدن سے چربی نکلی تو وہ گولے سرد ہو گئے، بجھ گئے، لیکن کفار و مشرکین نے جو ہے چھوڑا نہیں اور سینے پر سوار رہے۔ ایسے ایک صحابہ نے بے شمار صحابہ پر ظلم و زیادتی کی، جب ہوش آیا تو احداد کا نعرہ لگاتے۔ آج ہماری مسلمان بچی یوں ہی کسی پریشانی کے عالم میں ہوتی ہے یا تھوڑا سا وقت ہو گیا تو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں سے غور کرو، اگر ہماری مسلمان بہن یا ہمارا بھائی ان واقعات کو پڑھا ہوتا تو کیا اسلام کو چھوڑتا؟ تو اسلام کی بغاوت کرتا؟ آج ہمارے مسلمان
معاشرے میں جو کمی اور خامی ہے وہ کمی خامی اس وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا. حضرت بلال کے اوپر کیسے ظلم و زیادتی ہوئی, اللہ اکبر. حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو گرم ریت پر جو ہے گھسیٹتے, جیسے ایک کتا نہیں مرا ہوا گھسیٹتے ہیں, ٹانگیں باندھ کر کے رسیوں میں گھسیٹتے اور ان کے اوپر ڈنڈے برساتے, کبھی بزری پتھر سینے پہ رکھ دیتے اور اس قدر برا مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے. لیکن جب ہوش میں آتے, اللہ اکبر, جب ہوش میں آتے تو حداد کا نعرہ لگاتے. لیکن اسلام نہیں چھوڑا, ایسے کیسے ظلم کیے. حضرات محترم, اگر یہ واقعہ ہمارے بچے پڑھیں گے, ہماری بچی پڑھیں گے, آپ بتائیے کہ اسلام کو چھوڑیں گے کہ انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا. طائف کے بازار میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں, آخری نبی ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں. آپ کو اس قدر مارا گیا, اللہ پر پتھروں سے مارا, آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا, آپ کی چوٹی جو ہے خون سے لٹپٹ ہو گئی. اگر کھاتے اللہ کو حکم دیتے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے کرتے, اے اللہ ان کے اوپر پہاڑوں کو سمیٹ دے, وہ ہلاک ہو جاتے. لیکن آپ نے نہیں, آپ نے دعوت دی اور اسلام کی دعوت دی. وہ ظلم اگر ہمارے بچے سنتے حضور پر جو ہوئے, اسلام کو چھوڑتے, اسلام کو نہیں چھوڑتے. کمی ہے ہمارے ماں باپ کے اندر کہ ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو دین کی تبلیغ نہیں دیتے, دین نہیں سکھاتے, بزرگان دین کا واقعات نہیں سکھاتے. حضرات محترم, حضرت عمار بن یاسر ہیں, اللہ اکبر, کفار و مشرکین نے حضرت وہ ابو جہل نے آپ کی والدہ پر ایسا نیزہ مارا ناف کے نیچے کہ آر پار ہو گیا اور جو ہے اسی کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا. حضرت عمار کو بھی مارا اور عمار بن یاسر یعنی کہ آپ کے والد بزرگوار تھے, اسلام لانے کی وجہ سے ان کو بھی خون سے لٹپٹ کر دیا. لیکن آپ نے اسلام نہیں چھوڑا. حضرات محترم, ایک مثال نہیں, حضرت زنیرہ جو حضرت عمر فاروق کے ساتھ باندھی تھی, کس قدر مارتے تھے کفار و مشرکین. گلے میں کپڑا ڈال کر بل دیتے تھے حضرت زنیرہ کی آنکھیں باہر آ گئی اور کہا, اے زنیرہ اسلام کو چھوڑ دے. لیکن حضرت زنیرہ نے کہا, آگے تو دے سکتی ہوں, خون کا ایک قطرہ قطرہ بہا سکتی ہوں, لیکن مذہب اسلام کو نہیں چھوڑوں گی. اور نہ ہی آپ نے چھوڑا, آپ کی بینائی چلی گئی, اللہ اکبر, لیکن اسلام مذہب اسلام کو آپ نے نہ چھوڑا. ایسے بے شمار جو ہے مثالیں ہیں, بے شمار حکایتیں ہیں. ہمارے بزرگوں نے کتنی تکلیفیں سہی لیکن مذہب اسلام کو نہ چھوڑا. حضرات محترم, ہم کہنے کا ہمارا مقصد یہ ہے, اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دو, اور صرف قرآن پاک پر اپنے بچوں کو نربھر نہ رکھو بلکہ اردو تعلیم دو. اور ساتھ ہی ساتھ اردو تعلیم دینے کے بعد بچوں کے ہاتھ میں کنز ایمان پکڑا دو کہ بیٹا قرآن سادہ مت پڑھو بلکہ ترجمہ والا قرآن پڑھو, اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کا کنز ایمان پڑھو. اس لیے کہ بعض متراجم جتنے بھی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ خامی کری ہے, کہیں اللہ کی شان میں گستاخی کہی, کہیں رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے, اور اس میں انہوں نے ترجمے میں بگاڑ پیدا کر دیا. کنز ایمان ایسا بہترین مترجم قرآن پاک, اس میں بالکل صحیح ترجمہ ہے اور لوگوں کے سمجھ میں بھی آتا ہے, وہ ترجمہ دو. اور بزرگان دین کی حکایت دو. حضور نے ارشاد فرمایا, سب سے پہلے اپنے بچوں کو دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرو, سب سے پہلے اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت ڈال دو, اس کے بعد اہل بیت اطہار کی محبت ڈال دو, اس کے بعد اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دو. جب یہ محبتیں ہوں گی تو وہ حضور کا باغی نہیں ہو سکتا, اسلام کا باغی نہیں ہوگا. اور اگر یہ عمل آپ نے نہ اپنایا تو آپ کا بچہ پھر وہ نیک نہیں بنے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا میرے خیال سے 1.5 سال یا 2 سال کا مان کے چلیے, جہاں ڈیگ بجی اور کودنا شروع کر دیتا. میں نے بے شمار بچوں کو دیکھا اس حرکت کرتے ہوئے, تو میں کبھی کبھی سوچنے پر نربھر رہتا ہوں, یار آخر یہ چھوٹا سا بچہ, اس کے ماں باپ نے تو اسے سکھایا نہیں کہ ڈانس ایسے ہوتا ہے اور کودنا ایسے پڑتا ہے, ٹھمکے ایسے لگانا پڑتے ہیں, لیکن چھوٹا سا بچہ یار جس کی عمر 1.5 سال کی وہ کودنا شروع کر دیتا ہے. آخر کیوں, آپ نے کبھی غور کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شروع سے ہی شیطانی فطر شروع کر کہ بچے کی ابتدا ہوئی نہیں, شادی کا فنکشن
شروع ہوا نکاح خانی ہوئی ڈی جے بجانا شروع کر دیا. تو جو شیطانی فطرت شادی کے وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میلاد پاک ہوتا, قرآن پاک کی تلاوت ہوتی, قرآن خوانی ہوتی, تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا, برکت رحمت نازل ہوتی, ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھا جاتا, اولیاء کاملین کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی, نفل نماز پڑھی جاتی, تو بچے کے اندر اچھی فطرت پیدا ہوتی. لیکن آج بچے کے اندر اچھی فطرت نہ پیدا ہو کے بلکہ 1 سال 1.5 سال کا جو بھی چلنا سیکھ پایا ہے وہ ٹھوک کے مار دیا یار. آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ابتدا شادی کی جو کی ہے وہ اللہ رب العزت کے فرمان پر نہیں, رحمان پر نہیں, قرآن پاک کی تعلیم پر نہیں, حضور کے احکام پر نہیں, بلکہ شیطانی فطرت پر اور اس کے طور و طریقے پر ہم نے شادی کی ابتدا کی ہے. تو بچے کے اندر وہی رنگ اور ڈھنگ اور وہی طریقہ آتا ہے. چھوٹا سا بچہ, نہ ہم نے سکھایا, نہ ماں نے سکھایا, نہ باپ نے سکھایا, نہ دادا نے سکھایا, کسی نے نہیں سکھایا, لیکن ٹھمکا مارا. آخر بچے کیا, وہ چھوٹا سا بچہ 1 سال 1.5 سال کا جسے بولنے کا تمیز نہیں, سوچو سمجھ کا کوئی مارتا نہیں, لیکن ڈانس کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھمکا مار رہا. کیوں کہ ابتدا جو ہے وہ ڈیجوں سے ہوئی, گانوں سے ہوئی, خرافاتوں سے ہوئی. وہی خرافات اس بچے کے دل و دماغ پر بیٹھ گئے. اور ہمارے معاشرے میں ایک اور بہت بڑی خرابی ہے, وہ یہ ہے فون بازی. مسلمانوں یہ فون بازی بند کرو, اپنے بچوں کو موبائل اینڈرائڈ دینا بند کر دو, اور خصوص نوجوان لڑکیوں کو اینڈرائڈ موبائل دینا بند کر دو. اس لیے اس کی بہت بڑا نتیجہ آج بھی ظاہر ہو رہا ہے, اور آنے والے دور میں بھی اس کا بہت بڑا بھیانک انجام سامنے آئے گا. اسکول کالج میں جو ہاسٹلوں میں پڑھتی ہیں ان کا تو بڑا حال ہے, لیکن جو باقاعدہ طور پر گھر سے جاتی ہیں, اسکول کالج کا ٹائم ہے 2 بجے تک, لیکن شام کے 5 بجے آ رہے ہیں, آپ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. 2 گھنٹے ہماری نوجوان بیٹی کہاں رہی, اور کس کے پاس گئی, کس کے ساتھ گئی, کس کے ساتھ ٹہلی. ہاسٹل میں تو یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے گئی ہے دور دراز, لیکن اب ادھر سے چھٹی کے ٹائم آ رہی ہے تو کوئی پڑوس ہے یا کوئی جاننے والا ہے, فون کر دیا ہماری بیٹی کو ساتھ میں لے لے آنا. یہ تک ہو رہا ہے. اب راستے میں کتنا سفر ہے, کتنا لمبا سفر ہے, کیا ہے, کتنی خرافاتیں ہوتی ہیں, وہ سب آپ کے سامنے ظاہر ہیں. ٹرینوں میں, بسوں میں آپ دیکھتے ہیں, لیکن یہ موبائل کا جو سسٹم ہے یہ بہت خطرناک ثابت ہونے والا ہے. ہماری نوجوان بیٹی جو ہے موبائل, چلو ٹھیک ہے اگر بچی جو ہے انٹرنیٹ پر پڑھ رہی ہے, یعنی آف لائن پڑھتی ہے, ایک ٹائم ٹیبل باندھ دیا جائے, لیکن ایسا کوئی نہیں, بچہ بھی موبائل جو ہے اس کو بھی پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے پڑھائی کرے, کوئی اس میں روک نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کب سے کب تک پڑھ رہا ہے. اس کا ٹائم فکس کر دیا جائے کہ 11 بجے تک تمہیں پڑھائی کرنا ہے, اس کے بعد تمہارا موبائل ضبط کر دیا جائے گا. ہم نے مدارس میں پڑھائی کی ہے, امتحان کے وقت سادہ موبائل میں ضبط ہو جاتا تھا. اگر کسی کے پاس موبائل سادہ کی پیڈ موبائل اگر پتہ لگتا استادوں کو تو باقاعدہ طور پر چیکنگ ہوتی پورے مدرسے میں, اور سارے موبائل ضبط ہو جاتے ہیں. جب سالانہ چھٹی ہوتی تو موبائل وہ واپس کر دیے جاتے. اینڈرائڈ موبائل کا تو تصور نہیں مدرسوں میں تھا, لیکن کی پیڈ موبائل کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ بھی ضبط کر لیا جاتا تھا. اگر گھر سے فون آتا تو اسی پر بات ہوتی, اپنی جانب سے کوئی فون بازی نہیں تھی. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج معاشرے میں فون بازی, اور پھر وہ نوجوان لڑکی 18 سال کی جو ہے فون پر جو ہے چیٹنگ کرتی ہے, باپ سامنے ہے, اسے کیا خبر کہ وہ بات کر رہی ہے, لیکن اب موبائل کے ذریعے جو چیٹنگ بازی ہو رہی ہے وہ رات کے 2-2 بجے تک ہو رہی ہے, 3-3 بجے تک ہو رہی ہے. اب وہ بات کرنے والا اگر مسلمان ہے تب تو بہتر تو کسی صورت میں نہیں ہے, لیکن اگر غیر مسلم ہے, آپ کی بچی آپ کے ہاتھ سے چلی گئی, اور ہاتھ سے ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کے اس نے نام ہٹا دی, اور ساتھ ہی ساتھ اس نے جیتی جی دنیا میں بھی جہنم کا ایندھن بنی اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنی. اس لیے حضرات محترم اپنے بچوں کو موبائل دیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں کہ آپ کو رات کے 11 بجے تک پڑھنا ہے,
اس کے بعد موبائل ضبط کر کے الماری میں رکھ دیں، فجر کی نماز کے لیے سارے بچوں کو اٹھائیں، اسلامی ماحول بنائیں۔ جب ہمارے گھروں میں نماز کی پابندی ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اور ساتھ میں بچے قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ کبھی نہیں بھٹکیں گے، کبھی جو ہے غلط راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور کی سیرت کی کتاب پڑھا دو، سیرت مصطفیٰ، اور لڑکیوں کو بھی سیرت مصطفیٰ دو اور لڑکوں کو بھی سیرت مصطفیٰ دو، اور ساتھ ہی ساتھ لڑکیوں کی حضور حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت کی کتاب دو۔ انشاءاللہ جب یہ کتابیں پڑھیں گی تو آپ کی بچیاں آپ کی باغی نہیں ہوں گی، نہ اسلام کی باغی ہوں گی۔ حضرات محترم، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، تین نوجوان، دیکھو اسلام کتنا پاک اور پوتر مذہب ہے، اور اسلام ہمیشہ بلند رہا، اللہ رب العزت کا سب سے پسندیدہ مذہب ہے، جس میں روحانی طور پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتوں کی مددیں شامل ہوتی ہیں۔ یہ ایسا مذہب ہے جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو وہ جانیں نہیں کیا۔ ملک شام کی سرزمین پر تین مجاہد نوجوان لڑکے، تینوں سگے بھائی، پہاڑی علاقے میں رہنے والے، بڑی دین سے محبت، اور ہمیشہ ان کا بچپن تلواروں کے سائے میں گزرا، اور ساتھ ہی ساتھ شوق تھا مذہب اسلام یعنی شہید ہونے کا، ایک جذبہ اور اسلامی لشکر کے ساتھ ان کا ساتھ دینا، ان کے اندر ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا۔ تو تینوں نوجوان کفن کا سامان زیادہ باندھا اور کھانے پینے کا سامان کم، پہاڑی کے علاقے سے ہوتے ہوتے ملک روم کی جانب چل دیے۔ جب نماز کا وقت ہوا، مغرب کی نماز کا، تو نماز ادا کری، اور چھوٹے بھائی نے جب اذان پہاڑ پر بلند آواز سے بڑے عمدہ لب و لہجے میں اذان پڑھی تو ادھر بھی اذان کی آواز آئی، تو تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا، شاید کی اسلامی لشکر سامنے ہے۔ مغرب کی نماز ادا کی کہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، تو یہ تینوں حضرات وہاں پہنچتے ہیں، تو دو عربی نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ رہے تھے۔ جب دونوں میں ملاقات ہوئی تو دونوں میں دعا سلام ہوا اور پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو ان تینوں مجاہدوں نے کہا کہ میں ملک شام سے آ رہا ہوں، ملک شام پہاڑی علاقے سے، وہیں ہمارا رہنا سہنا تھا۔ تو کہا کہ ہم جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی شہادت کا عظیم مرتبے پر فائز ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بھی جنگ میں شریک کر لیجئے۔ جب ان کا یہ جذبہ، یہ شوق دیکھا تو ان عربیوں نے ان کو بھی شامل کر لیا اور جا کر سے پہلا سرا سے ملاقات کرائی، تو ایک ایسی عظیم خوشی پیدا ہوئی کہ سب نے مبارکباد دی اور خوشی خوشی ان کو شامل کر لیا۔ اب یہ نورانی قافلہ، ملکوتی قافلہ ملک روم کی جانب چلا، کئی دن کا سفر تھا۔ سفر طے کرنے کے بعد میں سرحد سے، رومی سرحد سے پہلے جو جنگ کا سپہ سالار تھا، اس نے کہا کہ آپ جنگ کا جائزہ لینے کے لیے سرحد پر جائیے، روم کی سرحد پر۔ تو 50 لوگوں کو بھیجا، ان 50 لوگوں میں یہ تین مجاہد بھی تھے، تین سگے بھائی۔ جب یہ سرحد پر پہنچے تو اچانک رومی اور ان عربیوں میں جھگڑا ہو گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ تو یہ 50 لوگ جو تھے مسلمان، ان عیسائیوں پر بھاری پڑ گئے، ان کو جان بچانا مشکل پڑ گئی۔ لیکن اچانک رومیوں کا ایک دوسرا قافلہ پیچھے سے حملہ آور ہوا اور ان تینوں مجاہد کو گرفتار کر لیا۔ تو جنگ کی وجہ سے یہ تتری بتری ہو گئے، بکھر گئے، تو یہ تینوں مجاہدین، تینوں سگے بھائی گرفتار ہو گئے۔ اب روم کا بادشاہ عیسائی تھا۔ اب آپ کو بتانا یہ ہے کہ آج کی ہماری نوجوان بچی اسلام کو یوں ہی چھوڑ دیتی ہے،
لیکن اگر یہ حکایت پڑی ہوتی تو کبھی اسلام کو نہ چھوڑتی. بڑی غور سے سننا ہے آپ کو. تینوں مجاہدین تینوں سگے بھائیوں کو گرفتار کر لیا اور جا کے بادشاہ کا محل میں رکھا. جلاد نے بادشاہ کے سامنے پیش کیا. بادشاہ نے جب تینوں مجاہدین کو دیکھا تو اس نے للکار کے کہا کہ اگر ہم تم پر غالب نہ آتے تو تم لوگ ہمیں ہلاک اور تباہ و برباد کر دیتے, ہمارے ملک کو چھین لیتے, ہماری حکومت کو تہس نہس میں ملا دیتے. اب تم گرفتار ہو گئے, اب تم اپنا انجام جانتے ہو کیا ہوگا؟ اب تمہارا دردناک انجام ہوگا. جو سب سے سخت سزا ہوگی وہ سزا تم کو دی جائے گی. اور اس طرح سے وہ شخص ڈرانے لگا اور اس کے بعد میں کہا تم کو سزا تو بہت بھیانک ہوگی لیکن ایک شرط ہے, یہ سزائیں سب ختم ہو جائیں گی اور تمہارے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی اگر تم مذہبی عیسائیت قبول کر لو. اگر تم مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے ہمارے مذہب میں داخل ہوگے تو اپنی بیٹی کو بھی دیں گے, مکان ان کو دیں گے, رہائش کا انتظام بھی دیں گے. جو پہلے کے عیسائی کرتے تھے آج تو کفار و مشرکین کر رہے ہیں. ہماری نوجوان بیٹی کو یہی مشورہ دیتے ہیں, یہی جو ہے مشورہ دیتے ہیں اگر تم شادی کرو گے تمہیں مکان بھی دیں گے, نوکری بھی دیں گے, تم کو بہترین ایسی روم تم کو دیا جائے گا. یہ پہلے ہو چکا تھا. ہمارے مسلمان مجاہدوں نے اس کو جھوٹی کی کھوپڑ پر مار دیا تھا. یہ دور میں آج کا ہمارا مسلمان بچہ یا مسلمان بچی اس کو اپناتی نظر آ رہی ہے. تو ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم اپنے خون کا ایک قطرہ بہا دیں گے لیکن مذہب اسلام کو نہ چھوڑیں گے. اور بادشاہوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے, پہلے کے بادشاہوں کا وہ ہاں تسلیم کرتے تھے نہ تسلیم نہیں کرتے تھے. ان کو کبھی کبھی گالی اچھی لگتی تھی, ان کو گالی اچھی لگتی اور اس پر انعام اکرام دے دیتے اور کبھی کبھی اچھائی پر سزائیں دے دیا کرتے. بادشاہوں کا یہ مزاج تھا. تو بادشاہ برہم ہوا, غصے میں آ گیا اور کہا اس نافرمانی کی سزا تم جانتے ہو؟ مجاہدین نے ہم جانتے ہیں لیکن ہم مذہب اسلام سے نہیں پھریں گے. اس نے حکم دیا ایک کڑھائی بہت بڑی ایک چولہے پر چڑھا دی جائے اور اس میں تیل ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. حکم بادشاہ کا سنتے ہی ایک بہت بڑی کڑھائی چڑھائی گئی, اس کے اندر تیل ڈال دیا گیا, آگ جلا دی گئی. جب آگ پوری طور پر روشن و منور ہو گئی, خوب تیل ابلنے لگا, خوب گرم ہو گیا. اس کے بعد جو ہے سب سے بڑے بڑے سے کہا دیکھو یہ کھولتا ہوا تیل ہے, اگر تم مذہب اسلام کو چھوڑ کے مذہبی عیسائیت قبول کرو گے تو تم کو تمہاری جان بخش دی جائے گی, ورنہ اسی کھولتے ہوئے تیل میں تم کو ڈال دیا جائے گا. تو پھر اسی وقت انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خون کا ایک قطرہ بہا دیں گے لیکن مذہب اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. اس نے جلاد کو حکم دیا, جو ہے رسی اوپر باندھی گئی, چھت کے اوپر کسی کنڈے میں لٹکائی گئی اور اس کے بعد میں مجاہدین کے سب سے بڑے کے گردن میں دو رسی کا پھندا ڈال دیا گیا اور رسی کھینچی گئی اور کھینچنے کے بعد میں وہ کڑھائی کے سامنے لایا گیا مجاہد, یعنی وہ شخص لائے گئے اور اس کے بعد میں کہا ابھی بھی وقت ہے, اسلام کو چھوڑ دے ورنہ اسی تیل میں ڈال دیا جائے گا. ادھر بھائی بھی افسردہ چہرہ ہے, چھوٹے بھائی کا بھی ہے, مجھے بھائی کا بھی ہے. اور جب یہ چہرہ افسردہ دیکھا تو اس لٹکے ہوئے نوجوان نے کہا بھائی آپ پریشان مت ہو, حوض کوثر اس کے پیچھے ہے, جنت اس کے پیچھے ہے. تھوڑی دیر کے لیے ایسا محسوس ہوگا کہ ہم کڑھائی میں گئے لیکن حوض کوثر پیچھے ہے, تم فکر مت کرو, ہم اسلام کی محبت میں مر رہے ہیں, انشاءاللہ ہماری لیے جنت مشتاق ہوگی. اور انہوں نے کہا مذہب اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. اس نے جلاد نے رسی ڈھیلی کر دی, ایک چیخ فضا میں بلند ہوئی, نعرہ تکبیر کا نعرہ رسالت بلند کیا اور کہا یا محمد, حضور کو یاد کیا اور اس کو کڑھائی میں ان لوگوں نے عیسائیوں نے ڈال دیا لیکن مذہب اسلام کو نہ چھوڑا. اب کیا ہوتا ہے, دوسرے بھائی کو بھی اسی طرح سے ڈالا اور کہا کہ تم بھی مذہب اسلام کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا مذہب اسلام کو نہیں چھوڑیں گے, جب تو نے میرے ایک
بھائی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا تو میں بھی ڈلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مذہب اسلام سے بغاوت نہیں کر سکتا، مذہب اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال دوسرے بھائی کو بھی تیل کے اندر ڈال دیا۔ اب تیسرا بھائی نوجوان جس کی 17 سال کی عمر ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، اس کی بولی میں بڑی مٹھاس ہے، اس کی اداؤں میں بڑی بہترین لچک ہے اور ایسا بہترین انداز بولنے کا ہے، اس کے چہرے میں بڑا نور تھا۔ وزیر پیروں پر گر گیا چہرہ دیکھ کے، کہنے لگا بادشاہ سلامہ اس نوجوان بچوں کو میرے حوالے کر دو، 40 دن کی مہلت دو، اس کو مذہب اسلامیت مذہب عیسائیت میں میں اس کو کنورٹ کر دوں گا، میں اس کو جو ہے اسلام سے منحرف کر دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان اس شخص کو جو ہے وزیر اس نوجوان کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کی ایک حسین دوشیزہ نوجوان بیٹی تھی، بڑی حسین و خوبصورت تھی، بڑی جو ہے اس کے حسن کے چرچے تھے۔ اللہ اکبر۔ جس گلی سے نکل جاتی جو ہے نوجوان لڑکے اس کو دیکھنے کے لیے پردے پہ اوٹ سے، کبھی گیٹ پہ جو ہے دروازے کو اوٹ سے دیکھتے تھے۔ جب اس نے جا کے اپنی بیٹی سے پورا ماجرا بیان کیا کہ اس کے 2 نوجوان بھائی تھے، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، اب یہ تیسرا بھی ڈال دیا جاتا، لیکن بیٹی اس کا چہرہ دیکھ کے، اس کا معصوم چہرہ، خوبصورت حسین و ابھی کم سن ہے، کم عمر ہے، اس کا اتنا اس کو شعور نہیں ہے، میں نے سوچا میں اس کو عیسائیت میں قبول، عیسائیت مذہب میں اس کو تبدیل کر دوں گا۔ بیٹی اب تیرا کام ہے کہ تو اس کو ایسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا تاکہ یہ مذہب اسلامیت قبول کر لے اور مذہب اسلام کو چھوڑ دے۔ بیٹی نے کہا ابو جان آپ فکر مت کرو، اللہ نے مجھے حسن دیا، یعنی اس نے اپنے مطابق کہا کہ میرے گاڈ نے مجھے جو ہے حسن دیا ہے، اپنے حسن کے جال میں اس کا اسلام میں 2 منٹ میں پھیر سکتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان، اس نوجوان کے لیے ایک روم الگ کر دیا گیا۔ نوجوان جو ہے سیدھا سجن اور ساتھ ہی ساتھ پرہیزگار، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، پنجگانہ نماز پڑھنے والا، ساتھ ہی ساتھ تہجد ادا کرنے والا، اس روم اس کے روم کی اس کو الگ ایک روم بنا دیا گیا اور اس روم میں عبادت کرنے لگا۔ شام کے وقت کی لڑکی پہنچتی ہے، ایک تو ویسے حسن کی بلا تھی اور ساتھ ہی ساتھ سنگار کر کے گئی اور وہاں جا کے روم میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب یہ نوجوان رات بھر عبادت کرتا رہا، ایک بار اس نے پلٹ کر اس نوجوان لڑکی کی جانب نہیں دیکھا۔ ارے ہماری اسلام کی ہسٹری یہ ہے اللہ اکبر کہ اس نوجوان نے ایک بار اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، یہ عبادت میں مصروف ہے، شام کے وقت جو ہے عشاء کی نماز کے لیے وضو کرتا اور جو ہے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا، پوری رات عبادت کرتا، عبادت کرنے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا، حسن کی بلا کھڑی ہے، حسن جمیل ہے، تمام لڑکے اس کو دیکھنے کے لیے مشتاق تھے، لیکن یہ نوجوان اس کی طرف ایک بار بھی التفات نہیں ہوتا، ایک بار بھی نہیں دیکھتا۔ آخر اسلام میں کون سی ایسی جذب کیفیت ہے، کون سا ایسا جلوہ ہے، جو کون سی ایسی عشق اور محبت ہے جس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، سامنے حسین لڑکی کھڑی ہے، اس کی طرف ایک بار بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ 40 دن مسلسل گزر گئے لیکن اس نوجوان لڑکی کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ نوجوان لڑکوں سنو یہ واقعہ، یہ ہمارے جیسے بھائی کا، ایک عام انسان کا ہے۔ ذکر آتا ہے روایت میں کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا، ایک عام انسان تھا، عبادت گزار تھا، نیک پرہیزگار تھا۔ 40 دن کے بعد وزیر نے اپنی بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا حال ہے، کیا وہ تمہاری محبت کی جال میں پھنسا، اس نے اسلام چھوڑا؟ کہا بابا اس نے ہماری طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ اب وزیر گھبرایا، اگر ہم نے اس کو مذہبی اسلامت میں نہیں کیا تو بادشاہ میری گردن مار دے گا۔ تو بادشاہ کی بارگاہ میں دوڑ کے گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے 40 دن اور دے دیے جائیں تاکہ اچھی طرح سے میری بیٹی اس کو مذہبی عیسائیت میں کر دے۔ تو کہا ٹھیک ہے تم کو دیے۔ 40 دن پھر شروع، 40واں دن یعنی پھر شروع ہے ایام۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، جب 3 پہر دن یعنی جب 3 حصے دن گزر گئے، اب صرف 7 یا 5-7 دن رہ گئے، کوئی اتفاق نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ لڑکی نوجوان پریشان ہے، آخر میرے حسن کی چرچے ہیں، لوگ میرے دیکھنے کے لیے مشتاق رہتے ہیں، یہ نوجوان کس محبت میں مستغرق ہے، اس نے مجھے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ جب یہ صورتحال دیکھی کہ یہ بھی ایام ختم ہونے والے ہیں تو وہ نوجوان لڑکی اس کے قدموں میں گر گئی اور کہا کہ اے نوجوان تو کس کا اسیر ہے، کس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، کس کا کلام پڑھتا ہے، وہ کلام مجھے بھی پڑھا دے۔
اپنے مذہب میں مجھے بھی داخل کر لے. اللہ اکبر. جب وہ لڑکی روئی, گڑ گڑائی اور اس نے مذہب اسلام کی محبت کے بارے میں کہا کہ تیرا اسلام دیکھ کے, یہ تیرا طور و طریقہ دیکھ کے میں اسلام مذہب اسلام کا اسیر ہو گئی. بہرحال اس نوجوان نے اس کو کلمہ پڑھایا. پھر اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ اب یہاں تمہارا اور ہمارا ٹھہرنا بہتر مناسب نہیں ہے, 40 دن کے بعد تم کو بھی جلا دیا جائے گا, ہم کو بھی جلا دیا جائے گا. ایسا ہے اب یہاں سے نکل جایا جائے. اس نوجوان لڑکی نے 2 گھوڑے تیار کیے. تیار کرنے کے بعد میں رات کی کسی پہر میں, دوسرے تیسرے پہر میں موقع دیکھ کے دونوں نوجوان, لڑکا لڑکی دونوں جو ہے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آپ لوگ محل سے نکل جاتے ہیں. نکلنے کے بعد جب کافی دور تک چلے گئے تو گھوڑوں ٹاپوں کی آواز آئی. تو اب نوجوان لڑکی گھبرائی کہ شاید ہمارا باپ یا بادشاہ کی لشکر سپاہ آ رہے ہیں, شاید یہ ہمیں ہلاک کر دیں گے. تو اس نوجوان لڑکے نے کہا کوئی بات نہیں, اگر یہ اچھے ارادے سے آئیں ٹھیک ہے, اگر غلط ارادے سے آئیں گے تو اسی تلوار سے ان کا جواب دیا جائے گا. جب وہ قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں, ان کے نوجوان دونوں سگے بھائی اور اس کے ساتھ اور لوگ جن کو تیل میں ڈال دیا گیا تھا, وہی نوجوان دونوں سگے بھائی. اللہ اکبر. دیکھ کے کہا بھائی آپ عالم ارواح میں, روحیں تو عالم ارواح میں رہتی ہیں, آپ زمین پر لوگوں کے ساتھ کیسے؟ کہ اللہ رب العزت جل مجدہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں, اللہ انہیں یہ طاقت و قوت دیتا ہے کہ وہ جہاں چاہیں گشت کر لیں. عام لوگوں سے بڑھ کر ان کا مقام و مرتبہ ہوا کرتا ہے. اور ہمیں حضور نے حکم دیا کہ تمہاری نیک نامی کے چرچے آسمانی زمین آسمانی دنیا پر دھوم مچی ہے. حضور نے ہمیں حکم دیا کہ جاؤ اپنے بھائی کا نکاح پڑھا دو جا کر کے. روحوں کے جرم میں ان دونوں بھائیوں کا نکاح ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اسلام کی مدد ایسے ہوتی ہے. حضرت خالد بن ولید, آپ نے واقعہ سنا ہوگا اور بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ جنگ کے لیے گئے, عیسائیوں نے آپ نے جب قلعہ چاروں طرف سے گھیر لیا تو ان عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہم قلعے کی چابیاں آپ کو دے دیں گے بغیر کسی جنگ کے, ایک شرط ہے, میری شرط پوری کر دو. تو کہا تمہاری شرط کیا ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ تم اس بازار سے گھوم کے نکل آنا اور ہمارے قلعے پر آ جانا. تو حضرت خالد بن ولید سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر اتنی جلدی عیسائی کیسے جو ہے مان گئے اور کیسے یہ راضی ہو گئے. تو آپ نے اس کا جب جائزہ لیا تو ان عیسائیوں نے پروپیگنڈا یہ رچا کہ جتنی بھی اپنی حسینائیں, اپنی بیٹی تھی, بہو تھی, سب کو برہنہ کھڑا کر دیا, سب کو برہنہ کھڑا کر دیا اور سب سے کہہ دیا کہ تم خالد بن ولید کو اور ان کے لشکر و سپاہ کو دعوت دینا, گناہ کی دعوت دینا. اب یہ لوگ شراب اور کباب پی رہے ہیں. کہاں اگر ادھر سے آئے تو وہ علاقہ جنگلی ہے, دور دور تک کوئی ہے نہیں, حسینائیں لڑکیاں ہیں اور وہ بھی برہنہ کھڑی ہے اور وہ گناہ کی دعوت دے کے کہیں گے آؤ خالد بن ولید ہم آپ اپنا حسن آپ کے لیے قربان کرتے ہیں, سارے لشکر کے لیے ہمارا حسن جو ہے آپ کے لیے ہے, آپ کے لشکر کے لیے ہے, جو چاہو کرو. عیسائی وہ جشن منا رہے تھے کہ خالد بن ولید کا لشکر جب نوجوانوں کے سامنے سے گزرے گا تو ان کی نظریں بہک جائیں گی اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے, اور جب وہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے تب ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے اور ہم جنگ فتح کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا, جو وہ سوچ رہے تھے ایسا نہیں ہوا, اس لیے کہ اسلام پہلے سے ہی بلند رہا اور اسلام نے ہر وہ چیز بتائی جو خلاف شرع تھی. حضرت خالد بن ولید کو جب اس کا علم ہوا, کہا جب لشکر و سپاہ نے پوچھا کہ حضور اب کیا ہوگا, تو کہا ایک عمل کر لو, حضور کی سنت پر عمل کر لو, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اور ہمارا لشکر آرام سے گزر جائے گا. ہمارے حضور نے ارشاد فرمایا جب بازاروں میں نکلو تو نظریں جھکا کے نکلو, اور نظریں جھکا کے نکلو گے اس لیے کہ جب نگاہ پڑتی ہے تو دل بہکتا ہے, جب دل بہکتا ہے تو نفس بہکتا ہے, جب نفس بہتا ہے تو انسان کے خیالات میں بری باتیں آتی ہیں. جب آپ کی نظر اٹھے گی نہیں تو نفس بہکے گا نہیں, دل بہکے گا نہیں. لشکر و سپاہ ادھر سے تیار ہوئے, اللہ اکبر. اس کے بعد ادھر برہنہ لڑکیوں کو کھڑا کر دیا. عیسائی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے,
لیکن اللہ پر ہزاروں تعداد میں پرہنہ لڑ کے کھڑی یہ اسلامی لشکر نظر جھکا گزر گیا اور عیسائی حیرت میں ڈوب گئے آخر یہ کیا ہے کون سی آپ نے ایسی تربیت سیکھی جس کی وجہ سے نوجوان لڑکیوں کی جانب آپ نے نظر اٹھا تک نہیں دیکھا کہا میں اپنے حضور کا درس پڑھا ہوا ہوں حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں عیسائیوں نے اپنی جو ہے گرجا گھر کی اور جو ہے قلعے کی چابی حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دی اور مذہب اسلام کا پرچم بلند ہوا تو ہماری ہسٹری اٹھا کے دیکھو کہ ہمیشہ اسلام جو ہے غیر مسلموں پر دوسری قوموں پر غالب رہا آج ہمارا اسلام ڈوبتا جا رہا ہے دوسری قومیں ہمارے اوپر غالب آ رہی ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی ہماری پیر کا محاصر یہی ہے اپنے بچوں کو قرآن دو اور ساتھ ہی ساتھ صرف قرآن پر نربھر مت رکھو بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی انہیں سکھاؤ اور سیرت مصطفیٰ کتاب اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت کی کتاب اپنی بچی کے ہاتھ میں دے دو اور دے مت دو بلکہ ٹائم ٹیبل بنا دو کھانے کے بعد بیٹے 2 صفحے میں پڑھنا ہے جب تک پڑھو نہیں جب تک تمہیں جو ہے کھانا پانا دیا نہیں جائے گا آپ کوئی بھی ٹائم باندھے انشاءاللہ جب یہ بچوں کے اندر ماحول پیدا ہوگا نہ وہ آپ کی باغی ہوں گے نہ اسلام کی باغی ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بیان کرنے میں کوئی خطا خواہ اللہ معاف